السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیلنسیاگا کنٹروورسی جس میں چائلڈ پورنوگرافی کو پروموٹ کیا گیا, اس کے علاوہ ڈزنی کی ایک فلم اسٹرینج ورلڈ کے نام سے جس میں ٹین ایج ہوموسیکشول ریلیشن شپ کو انکریج کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ٹک ٹاک کے اوپر ڈانس کرنے والی لڑکی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کروڑ پتی بن گئی. واٹس ہیپننگ ٹو اس, واٹس ہیپننگ ود آر میڈیا اینڈ واٹ از دا فیوچر آف آر کڈس. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. MWA میں کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. And میرے ساتھ آج میرے جو اسٹیمڈ گیسٹ ہیں اس میں سب سے پہلے علی ای ولاگز میرے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. میں تو ٹھیک ہوں, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ. زندگی کیسی گزر رہی ہے آپ کی؟ بہت اچھی الحمدللہ. سنے بڑے ناشتے نوشتے کر رہے ہیں آپ پہاڑوں میں. آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہی کر رہے ہیں الحمدللہ. چلے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے, ابھی آج کل ایکچولی سیزن اچھا ہے. سیزن اچھا ہے. ٹوڈے آئی مین دیز آر دا ڈیز ٹو رائڈ موٹر سائیکل, اسپیشلی اگر آپ اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں تو اٹس اے گریٹ. بلکہ ایکچولی آئی تھنک پورے پاکستان میں سچویشن اچھی ہے انشاءاللہ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ عمر تارڑ بھائی. عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ لگتا ہے یہ فیفا ورلڈ کپ کو بہت کیئرفلی فالو کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ موراکو اور سینیگال کے لیے بہت دعائیں کر رہے ہیں آپ تہجد میں اٹھ کے. ویسے ہی فالو تو کر رہا ہوں میں, انٹرسٹ ہوتا ہے فٹ بال میں, لیکن مسلم کنٹریز کے ساتھ سمپتی ہے, ہونی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. آلدو کہ فٹ بال میں کچھ کباتے ہیں, وی ہیو ٹو برنگ اٹ آن دا ریکارڈ, یعنی کہ وہ جو سطر نہ کور ہونا مین کے بعد, اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. ویسے ایکسٹریمسٹ مولوی اسلام کی حدود کے بارے میں بات. اچھا, جو ابھی آپ مجھے کچھ دیر پہلے دکھا رہے تھے کہ جو موراکو کی ٹیم نے سجدہ شکر ادا کیا ہے. جی جی. آئی مین آئی وڈ سے کہ یو نو اف اینی تھنگ انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے یہ چیز جو ہے نا ان کو بڑا حیران ضرور کرتی ہے. اور ایک کوئی ہے نان مسلم ہی تھے جن کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے ایک پکچر کھینچی ہوئی تھی کہ دیر واز اے پریئر ایریا جو آل گلاس تھا. آل گلاس پریئر ایریا, اور اس پریئر ایریا کے اندر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے, اور وہ سائڈ سے باہر کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا کہ واٹس ہیپننگ ہیئر, یو نو, کیونکہ دیٹ اٹ سیلف از دعویٰ, رائٹ. مطلب آپ دیکھ رہے ہو کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ میچ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, لیکن وہ اب ایک نماز کا ایریا بنا ہوا ہے جہاں پہ صاحب نماز پڑھیں, اور انہوں نے جان بوجھ کے اس کو گلاس کا رکھا ہے. ویری کلیور, so that people will see actually Islam being practiced, you know. تو اس سے اس نے بہت متاثر ہوا. اس نے کہا کہ میں تو اس قسم کی جو ایک ہارمونیس قسم کی چیز ہے اور سارے مل کے پرے کر رہے ہیں, and they're worshipping God. I mean he was very impressed. There is something different about the way we worship, ہے نا. Yeah. کہ اکثر لوگ جو ہے بڑا انسپائر ہوتے ہیں مسلمانوں کو کہیں نماز پڑھتا دیکھ کے. کرسچن بائبل میں بھی نا جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت ہے وہ ہے کہ he put his head to the ground, and I think you know جب اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا اس کے لیے نا کائنڈ آف, یعنی جب آپ ایک شکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں نا تو اٹ جسٹ لائک you just want to fall down on the ground, you know. آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں بس سجدے میں گر جاؤں, لیکن ایک بندہ جو فطرت پہ نا اس کی یہ اندر فیلنگ آتی ہے. اسی لیے دعا کرتے ہوئے نا ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, یعنی یہ ایک ریفلیکس ہے. یعنی دعا کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ پلیز پلیز, اس طرح اوپر کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے کہ اوپر کوئی ہے جو ہماری باتیں سننے والا ہے, ہماری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے. اور یہ ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے. اور یہ چیز اسی طرح سے جب انسان شکر کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ بس کہتا ہے کہ میں کہیں گر جاؤں, میں کوئی شکر کروں. لیکن ظاہری بات ہے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتا ہے تو وہ بھی شکر ادا کرنا چاہ رہا تھا, لیکن سمجھ نہیں آتی کس کا میں ادا کر رہا ہوں. اصل میں ایتھیسٹ کے اندر بھی تو فطرت ہے نا موجود, تو اس کو کچھ چیزیں جو فطری ہیں نا, دیکھیں یہ سجدہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہمیں انسانوں تک پہنچایا گیا نا کہ یہ دس از ون آف دا بیسٹ وے آف ورشپنگ, کیونکہ اللہ کو سجدہ کی کیفیت بہت پسند ہے, سب سے زیادہ پسند ہے. تو جو بھی دیکھ رہا ہے نا اس کو, مسلم نان مسلم, فطرت پہ جا کے نا اس کو کوئی چیز ہٹ کر رہی ہے کہ یار دس از سم تھنگ گڈ ان اٹ. اور میں لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات کی تھی کہ لوگوں کو موقع نہیں ملا ہوا مسلمانوں کو نا صحیح فری وے میں اچھے طریقے سے نان مسلمس کو مسلمانوں کو دیکھنے کا. تو اس دفعہ الحمدللہ قطر میں یہ ہوا ہے, ایک تو قطر اوپر سے آیا ہے نا, اس نے ہر چیز اوپر سے کی ہے, ہر چیز ٹیکنالوجیکلی بھی اور فیسلٹیز وائز بھی, اور
اپنے لاز کے بارے میں بھی وہ اپنے اسٹیڈ فاسٹ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو دیکھنے کا نان مسلمس کو موقع ملا ہے قریب سے ان کی عبادات کہ یار یہ کتنی کام اینڈ کوائٹ پیسفل قسم کی چیزیں ہیں. ہمیں پتہ نہیں کیا پتہ چلتا رہتا تھا ہر وقت کوئی بام زبردستی ڈنڈا مار کٹائی, پتہ نہیں یہ بیویوں کو مارتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. ہاں وہ ایک نیگیٹو امیج جو ہے نا پرسیپشن کریٹ کیا گیا. گائز ہم آج کے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں بریک دی آئس, اور آج کے جو بریک دی آئس سیگمنٹ ہے اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ویڈیو ہے. سو لیٹس واچ دیٹ اینڈ سی واٹس اپ. My name is Tyler, and I'm a phrasexual. Phrasexuals are only attracted to people they don't know very well. The more they get to know them, the more the attraction fades. We even have our own flag. When a girl tells me she loves me, that's when I know it's time to break it off. The second she starts asking me, why don't we ever go out on dates? That's when the clock starts ticking. Look, I can't help it. I want a long-term relationship, but I can't control when that attraction fades. I just have to cycle these girls out every 3 or 4 months because I'm phrasexual. That's why whenever I meet a new girl, I urge her not to tell me her name. This is I don't want to know anything about you. That's the only way this will work for me. You have to respect my sexuality. We're phrasexuals. We're here, and our voices will be heard. Now, as funny as that is, obviously this is a parody, but یہ جو term ہے یہ real ہے. Phrasexual is an actual term which basically means کہ you cannot be in a serious relationship. which is basically Seriously? کوئی بھی مرد جو ہے نا وہ کہے گا yes I'm a phrasexual. اب وہ LGBT میں آنا چاہتا ہے نا تو مجھے بھی کس طرح سے گھسا لو تو کہ جی I identify as a phrasexual because I cannot be in a serious relationship and I have to cycle girls every 2 to 3 months. یہ تو آدھا پاکستان پہ یہ ہے. یہ تو اصل میں بیسکلی کیا کہنا چاہ رہا ہے, وہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی I don't want any commitment. وہ کہتا ہے کہ even once I get to know a girl's name, that's it, this is too serious now. اور یہ دیکھیں ایک تو یہ پیروڈی ہے بٹ اس کے اندر ایک یعنی بیکاز اٹس این ایکچوئل ٹرم دیٹس وائی اٹس ایکچولی اسکیری. اور ایک اور ٹرم بھی ہے گرے سیکشول. گرے سیکشول کا مطلب ہے پیپل ہو فیل سیکشول سم آف دا ٹائمس. اگین دس از یعنی ہاں. تو اب یہ اب بتا کیا انہوں نے کیا کیا, اب وہ LGBT کو نا اس طرح سے لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بندہ کہتا ہے اچھا آئی ایم ایکچولی ناؤ فرے سیکشول, آئی ایم اے گرے سیکشول, آئی ایم اے فلانا سیکشول. اب آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نا بس ہیٹرو سیکشول سے باہر نکالو, ٹھیک ہے, ہیٹرو سیکشول سے باہر نکالو بیکاز ہیٹرو سیکشول از بیڈ, بٹ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دو جہاں پہ آپ اس ڈو ایز یو وش والی مینٹیلٹی پہ آ جاؤ کہ جو آپ کی مرضی ہے وہ کرو. آپ کہتے ہو نہیں آئی سم ٹائمز فیل سیکشول تو آئی ایم اے گرے سیکشول, اگر میں کسی سیریس ریلیشن شپ میں نہیں آ سکتا, کہیں کمٹ نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے نا میں فرے سیکشول ہوں. اور یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ اس کو ایک کمیڈک اسٹائل میں کور کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک نا ان کی جو ہپوکریسی ہے وہ واضح ہو جائے کہ آئی مین واٹ آر یو سیئنگ. کوئی کسی قسم کا بھی وہ جو اسٹرکچر تھا نا کہ فیملی جہاں ہوتی ہے, میاں بیوی ہوتے ہیں, میرج ہوتی ہے, ریلیشن شپ ہوتی ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے, سیکریفائس ہوتی ہے, کمپرومائز ہوتا ہے, وہ سب کچھ زیرو کر دو آپ. اتنا بس آپ کا ایک لسفل سا ریلیشن شپ رہ گیا جہاں پہ آپ ایک دوسرے کی بس سیکشول گریٹیفیکیشن کے لیے کام کریں. دیٹس پریٹی مچ اٹ. یہ مجھے تھوڑا سا صرف یہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی انہونی چیز معاشرے میں آتی ہے نا تو اس کا ریئیکشن معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے انیشلی, لیکن اوور جنریشنز نا جب وہ چیز کانسٹنٹ رہتی ہے تو لوگوں میں چینج آ جاتا ہے. آئی اونلی فیئر دیٹ کہ یہ جو ساری موومنٹ ہے اوور جنریشن کہیں نارملائز نہ ہو جائے. ایسا ہی ہے. نہیں, دا آئیڈیا از کہ یو ٹاک اباؤٹ اٹ سو مچ, آپ اس کے بارے میں اتنی بات کرو اور اتنی زیادہ ٹرمز لے کے آ جاؤ کہ اسپیشلی دیکھو ہمارا تو وہ نہ ایج ہے نہ وہ ٹائم ہے کہ ہم ان چیزوں سے متاثر ہوں, لیکن بیسکلی جو آج کا شو بھی ہے کہ دے آر کمنگ فار آر کڈس, وہ ہمارے بچوں پہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب یہ کانٹینٹ اور یہ کانٹینٹ آئی مین دیکھو یہ آل سیریسنس میں اگر آپ کو بتایا جائے کہ بیٹا یس یو کین بی اے لیسبین, یو کوڈ بی اے ہوموسیکشول, یو کوڈ بی گے, یو کوڈ بی فرے سیکشول, یو کوڈ بی گرے سیکشول, یو کوڈ بی بائی سیکشول, یو کوڈ بی پین سیکشول, یو کوڈ بی پولی ایمرس. یہ ساری ورائٹیز ہیں اور آپ کچھ بھی ان میں سے ہو سکتے ہو. سو وائی ڈونٹ یو چوز, آئی مین یہ ایک بہت بڑا گلدستہ ہے, آپ کوئی بھی پھول اس میں سے لے لو. یعنی اس قسم کی جب آپ تھنکنگ جو ہے نا ان بچوں کو خاص طور پہ جو کہ 2010 کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان کو دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ انہیں میس تمام, یعنی بچپن سے ان کی برین ان کو انڈوکٹرینیٹ کر دیں اس میں یہ چیزیں کہ جس کے بارے میں وہ شاید سوچتے بھی نہ کبھی کچھ اگلے 10 سال تک, یعنی کچھ سال تک جب تک کہ وہ ٹوین ایج میں ہیں یا اس طرح سے, تو ان کو پہلے سے ہی ایک خاص ڈائریکشن دکھا دو جو ان کو ضرورت ہی نہیں تھی جس چیز کی. یار آئی تھنک گریٹ رسپانسبلٹی فار دا پیرنٹس پھر آج کل کے دور میں. کچھ پیرنٹس تو وہ ہیں جن کو چلو بصیرت تھوڑی بہت ہے, ہو آر کیپنگ اپ ود دا نیوز وغیرہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بٹ واٹ اباؤٹ ادر کامن پیرنٹس جن کو اس بارے میں ادراک ہی نہیں ہے, دے آر ناٹ کیئرفل. اور بچوں کی تربیت, کیونکہ دیکھیں اگر آج بچوں کی گرومنگ اس طرح سے نہ کی تو بڑے ہو کے تو دے وونٹ ہیو دوز ٹولز جس سے وہ فائٹ کر سکیں. سر وی ہیو اسپوکن اباؤٹ اٹ
several times in the past as well, اور ہو یہ رہا ہے جو کہ لوگوں کو سب کو سمجھ آ جاتی ہے آرام سے, بٹ وی ہیو ٹو ریپیٹ اٹ, وی ہیو ٹو میک پیپل لسن ٹو اٹ اگین اینڈ اگین. ہو یہ رہا ہے کہ جنریشن اوور جنریشن جو آ رہی ہے نا, جیسے دیکھیں میری آپ کی جو, جیسے آپ نے بھی ابھی کہا, ہم شاید ہم کیوں اتنا اس کے خلاف بول رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک ایسی ایج دیکھی ہوئی ہے الحمدللہ جس میں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کوئی بندہ ایکسیپٹ کرے گا, ایمبریس کرے گا اس ٹرم کو, اس کانسیپٹ کو. اٹ واز این اگلی تھنگ, ایوری ون وڈ فراؤن اپون اٹ, اینڈ اٹ واز, یہ بے شرمی اور بے حیائی تھی, کلیئر کٹ, نو پرابلم. اور ایون جو ڈزنی اور باہر جو لوگ ویسٹرن کارٹونز بچے دیکھتے تھے, موویز جو لوگ دیکھتے تھے, اس میں بھی یہ بالکل کلیئر تھی. اب مسئلہ یہ آ چکا ہے کہ اتنی تیزی سے یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی اس تیزی کا آپ اندازہ یوں لگائیں کہ ویسٹرن سوسائٹیز تو علیحدہ ہے, ویسٹرن میڈیا, ہالی ووڈ, ان کا تو کوئی وہ مورل اینکر اس طرح کا نہیں ہے نا. پاکستان میں وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ٹرانسجینڈر ایکٹس اینڈ جوائے لینڈ مووی اینڈ دس, یعنی اسلامک, اور وہ بھی وہ والے اسلامک ملک جو ابھی تک ذرا دنیا کے سامنے نا, دنیا کو نظر آتے ہیں کہ یہ تھوڑے زیادہ اسلامی ہیں, یہاں پہ مسلمان زیادہ سخت ہیں, تو ان میں بھی مسائل آ گئے ہیں. اور یعنی یہ پروف ہے اس چیز کا پرابلم کتنی بڑی ہے کہ یہاں ڈبیٹ چل رہی ہے. ایک جگہ پہ ڈبیٹ اگر ہو رہی ہو نا, اس کا مطلب ہے there is a side who accepts that and it's trying to kind of convince the other side کہ آپ بھی ہمارے کیمپ کی طرف آئیں. سو مچ سو ڈبیٹ یہاں تک پہنچ گئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر جاری کر کے ری ایویلویٹ کروا کے اس کو اوکے کروا, یہاں تک پہنچ گئے. جو دوسری پارٹی ہے, بہت کم لوگ ہیں, مے بی تھوڑے سے ووکل زیادہ ہیں, تھوڑے پلیٹ فارمز ان کے پاس زیادہ ہیں جو اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ریپرزنٹیشن بہت ہیوی ہے, یا دی گئی ہے ان کو, ہیوی ریپرزنٹیشن دی گئی ہے, یس, لیکن جو عوام الناس ہے وہ ابھی تک فطرت پہ ہی ہے. جی, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو جنریشن تھی نا ہماری, ہم تو بالکل اس کو ایسا دیکھا ہوا تھا, اور ہماری گرومنگ ایسی ہوئی ہے. ہمارے باپ دادا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بالکل نا. اب جب یہ اس انفارمیشن ایج میں, چونکہ ہمارے زمانے میں شاید جب ہم بہت چھوٹے تھے, اس زمانے میں شاید گراف یوں جاتا تھا چینجز کا, یہ جو 2000 سے جو انفارمیشن آج ایج آئی ہے, اس میں چیزیں یوں لینئر, نان لینئر, لاگریتھمک گراف کی فارم میں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اتنی تیزی سے, پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو, اتنا تیزی سے چیزیں اپنا امپیکٹ ڈال دیتی ہیں. یہ جنریشن لیٹ سے, اگر پچھلی جنریشنس کو 100 سال یا 80 سال لگتے تھے نا ایک چیز کو اڈاپٹ کرنے میں یا چینج کرنے میں, اس میں یہ 20 سال یا 15 سال بھی کافی ہیں. اس سے اگلی جو جنریشن آئے گی, جیسے کہ آپ نے بات کی, جو ہمارے پوڈ کاسٹ کا مین کنسرن ہے آج, کہ جو ہمارے بچوں کی جنریشن ہے آج سے 15 سال بعد, لیٹ سے جب وہ اپنی پوری پیک پہ اپنی انشاءاللہ جاب کر رہے ہوں گے, کچھ کر رہے ہوں گے, بزنس کر رہے ہوں گے, جو بھی, جب وہ سنبھال رہے ہوں گے معاملات, ان کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکی ہے آلریڈی بچپن سے. انہوں نے دیکھ لیا ہوگا اتنی دفعہ ڈزنی, when Superman is gay, when you have made Superman gay, and Disney is making strange movies, strange world, اور پتہ نہیں, we will talk about it. یہ جو فلم ہے, ایکچولی میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ دے آر کمنگ آفٹر آر کڈس, اور اس پہ بلکہ میں انٹرسٹنگ انف, انہوں نے ایکچولی جو ان کی LGBT کمیونٹی امریکہ میں, انہوں نے اس کے اوپر ابھی 1-2 سال پہلے ایک پراپر گانا بھی بنایا تھا کہ we're coming for your kids. They actually made it, and they made it like a very creepy kind of a song کہ وہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ سیٹائر میں بنایا تھا, بٹ اس کا جو مطلب تھا اور وہ جو باتیں وہ کہہ رہے تھے وہ ایکچولی وہی کر رہے ہیں, دے ایگزیکٹلی ڈوئنگ دا سیم تھنگ, لیکن وہ اس طرح انہوں نے بنایا کہ جس طرح نا وہ ایسے لگے کہ جس طرح ہم تو مذاق کر رہے ہیں کہ کمنگ فار یور کڈس, بٹ دے ایکچولی آر, کیونکہ جس طرح انہوں نے وہاں پہ ڈریگ کوئین اسٹوری ٹائم اور ان کے لائبریریز میں اور اسکولوں میں ان کو لے کے جانا, بچوں کے سامنے پیش کرنا, ان کو نارملائز کرنا, دیٹس واٹ دے ڈوئنگ, اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ڈزنی از ڈوئنگ ان دیئر نیو فلم called Strange World, which alhamdulillah summa alhamdulillah it bombed badly at the box office. اس کو تقریباً $100 million کا نقصان ہوا ہے الحمدللہ, کیونکہ نا یہ اپنا جو ووک ایجنڈا ہے نا اس کو انہوں نے پش کیا فلم میں. اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اصل میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹوری ہے نا, یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا اسٹوری ایز مچ ایز یو کیئر اباؤٹ دا میسج جو آپ نے دینا ہے. تو آپ نے اس مووی میں کیا دکھایا, آپ نے 2 ٹین ایجرز لڑکوں کے بیچ میں, ٹین ایجر لڑکوں کے بیچ میں گے رومانس کو آپ نے فروغ دیا, اور اوپنلی کہا ہے, انہوں نے اوپنلی کہا کہ وی ایکسیپٹ اٹ, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بچوں کی فلم ہے, ٹیکنیکلی اٹس اے کڈز مووی, اٹس اینیمیٹڈ مووی ہے, ٹھیک ہے, جس میں وہ کارٹون ٹائپ ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو مین کیریکٹر ہے
ٹین ایجر وہ ہوموسیکشول ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا وہ جو کلائمیٹ چینج والا ایجنڈا ہے جو ہم لوگوں نے پچھلے کچھ شوز میں بات کی تھی کہ دے آلریڈی سیٹ کہ ویل پش اٹ ان دا کمنگ ایئرس آفٹر کووڈ, اب یہ ایک اور چیز ہم پش کریں گے, اس کو بھی انہوں نے پش کیا. سو 2 ایجنڈاز تھے, کلائمیٹ چینج پش کرنا اور دوسرا یہ جو گے ٹین ایج رومانس ہے اس کو پش کرنا. تو میں ان کا IMDb کے اوپر پڑھتا ہوں جو انہوں نے اسٹوری کا وہ دیا ہے, آؤٹ لائن تو تھوڑا ہے لیکن جو ایک ریویو ہائی لائٹ ہوا ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو. اسٹوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی دا لیجنڈری کلیڈز آر a family of explorers whose differences threaten to topple their latest and more crucial mission. اب اس میں ایک ریویو ہے جو کہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے اور یہ بیسکلی PG ریٹ ہوئی ہے, PG ریٹڈ ہے, بٹ اس کا جو ریویو ہے یہ الزبتھ جین ہیمپٹن ہے جن کا ریویو جو ہے وہ فیچرڈ ریویوز میں آیا ہے IMDb پہ. اس میں وہ لکھتی ہیں another Disney movie disaster, ٹھیک ہے, اور وہ لکھتی ہیں the film is unoriginal and with cliched characters and unfunny jokes that land like flops like a fish just caught in a boat. The screenwriter and director wrote Raya and the Last Dragon, which also underperformed at the box office in similar fashion. It was overloaded with representation, underwhelming in story and dialogue. So ایک representation آپ کر رہے ہیں کسی چیز کی لیکن story dialogue نہیں ہے. There's a lot that hit me about this one because there's been zero marketing or promotion for this dismal movie. Disney knows what they have here and it's not good. Talking it up won't help. So they haven't invested the market dollars to push this future flop. آگے لکھتی ہیں کہ the movie might have been a clear winner following after the movie like Avatar, but not sure what the market is for this style of movie. The content isn't family friendly, but is inappropriately directed at elementary kids with parents totally bored. So کہہ رہی ہیں کہ یعنی ایلیمنٹری کڈس کے لیے ایمڈ ہے, یعنی ایلیمنٹری کا مطلب ہے آپ کے جو 5 کلاس سے لے کے 10th تک کے بچے ہیں نا, ایلیمنٹری اسکول, ٹھیک ہے, یعنی آپ ہائی اسکول یعنی وہ آپ کہہ لیں ایلیمنٹری اسکول کے بچوں کے لیے, اس سے پہلے کے لیے بھی یہ ٹارگیٹڈ ہے. اور کہہ رہی ہیں کہ اٹ از ناٹ ایج اپروپریٹ, یعنی جو آپ کے جس ڈیموگرافک کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کانٹینٹ نہیں ہے. اور وہ کہہ رہی ہیں اٹس ناٹ فیملی فرینڈلی. I watched Animal Kingdom, Frozen, other widely popular Disney movies, but this movie is more about pushing a point of view rather than making a fun movie to watch. You might have thought that Disney would have learned their lesson after the underperforming Buzz Lightyear box office disaster, کیونکہ Buzz Lightyear بھی ریسنٹلی وہ جو ٹوائے اسٹوری کا انہوں نے ایک بنایا تھا اس میں بھی انہوں نے ایک ہوموسیکشول کیریکٹر ڈال دیا تھا, وہ بھی بری طرح فلاپ ہوئی because again parents don't want to take their kids to a movie جہاں پہ آپ ان کو سیکشولائز کریں گے اور کچھ چیزیں بتائیں گے, ٹھیک ہے. آگے وہ لکھتی ہیں فائنل کامنٹ میں کہ ناٹ اپروپریٹ فار ینگ کڈز, ٹین ایجرز اینڈ بورنگ اسکرپٹ فار ایڈلٹس. آر دیز موویز ڈیولپڈ ٹو پلیز دیئر آڈینسز اور دا مووی میکرز ان کیلیفورنیا؟ So that's what she's saying, and I think this is saying a lot actually. 100 million loss tells us boring storyline شاید اتنا بڑا ریزن نہیں ہوگی. one of the main reasons that is apparent, اور بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں, امریکن میں سن رہا تھا کہ پیپل ڈنٹ لائک دس آئیڈیا. ٹین ایج خاص طور پہ, آئی مین 2 teenagers kissing each other, male. People don't want to let their children see these things. This is not any prestigious, rather bad actually. تو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے, الحمدللہ یہ ایک اچھا سائن ہے ایٹ لیسٹ, اس لیے یہ مینلی فلاپ ہے. اچھا ایک اور آرٹیکل یہاں پہ واشنگٹن ٹائمز کا ایک آرٹیکل ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ الٹرا ووک اسٹرینج ورلڈ ری اینیمیٹس ڈزنیز کرٹیسزم آفٹر بومنگ ایٹ دا باکس آفس. اور اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے دا ڈیزاسٹر اوپننگ ویکینڈ for Disney's boundary-pushing Strange World reanimated predictions of dire financial consequences over the studio's embrace of a progressive agenda in children's entertainment. Strange World, which features a gay teen romance involving the main character, an environmental message, and no princesses, came in well below projections, grossing 11.9 million over the 3-day weekend and 18.6 million over the 5-day Thanksgiving holiday. یہ ان کا میکسیمم ٹائم تھا جب وہ بینیفٹ کر سکتے تھے, بٹ نہیں ہوا. Given the film's reported $180 million budget, یعنی اس کا جو بجٹ تھا 180 ملین کا بجٹ تھا, the Hollywood press ripped Strange World as not just a dud but a historic bomb, as the Wrap put it. Variety projected that the flick would lose as much as $100 million ایٹ دا باکس آفس. اب آپ امیجن کریں کہ یہ میرے خیال ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی ہمیں
آپ ہمارے بچوں کو نا اپنے میسیجنگ پش نہ کریں. اور یہ انہوں نے نا اصل میں پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں کرسچن جو فلم میکرز تھے نا انہوں نے بھی ایسا کیا تھا, اور یہ غلطی ان سے بھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا تھا کہ اپنے میسج کو آگے ڈال دیتے تھے, اسٹوری پیچھے لے جاتے تھے. اور ہمارے یہاں پہ بھی آلدو اس طرح کا کام ہوا نہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا پرانی کچھ اینیمیٹڈ کارٹونز وغیرہ بچوں کے بنائے, ابھی بھی کچھ بنتے ہیں جس میں جو فار ایگزامپل جو اسلامک میسج ہے نا وہ بہت زیادہ پش کرتے ہیں اور اسٹوری نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے ایک چیز انٹرٹینمنٹ کے لیے کریٹ کی نا تو آپ کو میسج کو تھوڑا سا ذرا ہلکا رکھنا پڑتا ہے, آپ اس کو ہیوی نہیں کر سکتے. بٹ ناؤ واٹ ڈزنی از ڈوئنگ از دے آر میکنگ دا سیم مسٹیک جو کہ کرسچن سنیما نے میک کی تھی, کہ جہاں پہ میسج کو پش کیا اور اب انہوں نے کیا, اب لوگ نہیں دیکھنا چاہتے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی دس, دے وانٹ ٹو جسٹ بی انٹرٹینڈ. سو اسپیکنگ پیورلی فرام انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آف ویو, یو نو nobody wants کہ آپ ہمارے بچوں کو انڈوکٹرینیٹ کریں اس طرح سے. آپ نے جب اس کا بتایا کہ دے آر ٹارگیٹنگ ایلیمنٹری کڈس, جی کلاس 5 سے گریڈ 5 سے. میری بیٹی کلاس 5 میں ہے, اور جتنے بھی پیرنٹس جو جانتے ہیں اتنی ایج کے بچے, ان کے اپنے اور طرح کے اتنے مسائل ہوتے ہیں, وہ پل بڑھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بہت کچھ زندگی کا سیکھنا ہوتا ہے, وہ تجربات کر رہے ہوتے ہیں, نئے نئے تجربات سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں, جس میں ان کو لرننگ ان کا کرو اتنا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں سیکھنا, ارسپیکٹو آف. اللہ نے بھی ایسا بنایا ہے انسان کو کہ بچوں کو ابھی یہ سیکشولیٹی کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہوتی اتنی, نہ ان کا اس طرف کوئی رجحان ہوتا ہے. 5ویں کلاس کا بچہ عام طور پہ 4تھی 5ویں, ہاں مطلب یہ بیسکلی آپ کہہ لیں کنڈر گارڈن سے لے کے 10 ایئرس تک ہوتا ہے. ہمیں ان کو زندگی کے بارے میں ایکسپیرینسز, چیزیں, فنومینا سیکھنے کا ٹائم ہے یہ. وائی, فار واٹ ریزن وڈ یو پش سچ تھنگس. ڈزنی جو کہ نون ہے پوری دنیا میں, ریگارڈلیس مسلم نان مسلم, عرب, لیٹن, جو بھی اسپینش, انگلش, سب میں ڈزنی ویل نون ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بہت جو اس وقت مسئلہ بنا, بہت زیادہ سیریس بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈزنی جیسی آرگنائزیشن سے اینٹیٹیز جب اس طرح کی چیزیں پش کریں گی تو جو آپ بات کر رہے تھے جنریشنز کا کیا ہوگا, وہ جنریشن جو ڈزنی کو یوں دیکھتی ہوئی آئی ہے, ڈزنی پہ چیزیں دیکھتی آئی ہے, وہ جب بڑی ہوگی اس کے لیے وہ چیز بالکل نارمل ہوگی, ایکسیپٹڈ. اور پھر اس کی ان کے زمانے میں جو اس خرافات, اس غلاظت کے جو نتائج ہیں نا, وہ پھر ان کے زمانے میں بہت عام ہوں گے. اور ان کو وہ ہماری طرح شاید اتنے آرام سے اس کو وہ نہیں کر سک رہے ہوں گے کرٹیسائز, اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اگینسٹ فائٹ کرنے. بالکل گائز, اس وقت ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے پنکچر آف دا ویک. اور آج کا جو پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ ہے وہ ہماری ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ بھی ہے. لیٹس واچ دس کلپ اینڈ دین ویل گیو آور ریئیکشن ٹو اٹ. It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how to achieve it. Iran has something that Iraq doesn't have. Iran has, for example, 250,000 satellite dishes. It has internet use. I once said to the heads of the CIA when I was Prime Minister that if you want to advance regime change in Iran, you don't have to go through the CIA cloak and dagger stuff. What you want to do is take very large, very strong transponders and just beam Melrose Place and Beverly Hills 2050 and all that into Tehran and into Iran, because that is subversive stuff. They watch it, the young kids watch it, the young people, they want to have the same nice clothes at the same houses and swimming pools and so on. اچھا, یہ ویڈیو پرانا ہے. نیتن یاہو جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری CIA کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے کہ اگر آپ نے تہران کے اندر یعنی ایران میں رجیم چینج کرنا ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دا کلوک اینڈ ڈیگر CIA اسٹاف کہ جہاں پہ آپ گئے اساسینیشنس کی, بندے پھڑکائے, وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی کیا کرو, عراق کا معاملہ اور تھا, ایران کا اور ہے. عراق کا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں تھا. ایران کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو انٹرنیٹ ہے, سیٹلائٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے. آل وی نیڈ ٹو ڈو از جسٹ بیم ڈاؤن کانٹینٹ. میلروز پلیس ایک بڑا پاپولر 1990s کا امریکن آپ کہہ لیں کہ ٹی وی شو تھا, سیریز تھی, جس میں وہی ایک لائف اسٹائل آف دا ریچ اینڈ فیمس ٹائپ دکھایا ہوا تھا کہ وہ افیئر چل رہے ہیں, پیار محبتیں, اور وہ الٹرا رچ لائف اسٹائل, یو نو, فنی مومنٹس ہیئر اینڈ دیر. اینڈ دین اس کے بعد کہتے ہیں وہ بیورلی ہلز 90210 کی بات کر رہے تھے کہ اس طرح کا اگر ہم ایک دیں جہاں پہ یو نو دیر آر لائک ٹین ایجرز ہیں جو ان کے آپس میں افیئر چل رہے ہیں, اس کا اس سے میک اپ ہو رہا ہے, اس کا بریک اپ ہو رہا ہے, ایک الٹرا رچ لائف اسٹائل گزار رہے ہیں, ایک مٹیریلسٹک لائف اسٹائل گزار رہے ہیں. جسٹ شو دیم دس اسٹف and show them and you don't have a problem anymore. You don't need a regime change anymore because آپ نے ان لوگوں کو technically brain wash کر دیا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ This is one of the most evilest men on the planet. نیتن یاہو جو ہے نا, یہ وہ بندہ ہے جو مطلب اس کی آپ سمپلی گوگل کر کے آپ پتہ کریں کہ what type of war crimes he is guilty of and all of that stuff. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکن CIA کو ایڈوائز کر رہا ہوں
کہ آپ کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپلی ان کو کانٹینٹ دیں. یہ ایگزیکٹلی وہی بات نہیں تھی جو صلاح الدین ایوبی نے جس کے بارے میں وارن کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی قوم کو بغیر جنگ لڑے ہرانا ہے تو ان کے بیچ میں بے حیائی اور فحاشی کو عام کر دیں, سو دین دیر از نو وار. سو لک ایٹ how you know important this and how damning kind of evidence this clip is کیونکہ وہ اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ this is how it is. تو اب جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا ملا, آپ لوگ کو شور کرنے کا بہت شوق ہے, کچھ نہیں ہوتا, فلم تو فلم ہوتی ہے, آرٹ تو آرٹ ہوتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو جا کے نیتنیاہو کو سمجھاؤ, جا کے گو اینڈ ایکسپلین ٹو ہم کہ وہ آرٹ ہوتی ہے. اچھا بائی دا وے سی آئی اے تو بہت پاورفل ہے اور مے بی وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے کرتے بھی ہوں, کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں. مطلب وہی میرا مطلب ہے کہ اسیسینیشن اور ان چیزوں سے ہٹ کے یہ بھی کر رہے ہیں. اسرائیل اٹ سیلف بہت پاورفل اور ون آف دا ریچسٹ, یعنی اس کے بیک گراؤنڈ بیک اینڈ پہ بہت رچ لابی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کر رہے ہوں گے. آئی جسٹ اے تھاٹ کیم ٹو مائی مائنڈ کہ ایون پاکستان بھی اس سے استثنا اس کو حاصل نہیں ہوگی. بہت کام کر رہا ہوگا اسرائیل کنٹینٹ وائز. this LGBTQ agenda, اس میں اسرائیل بھی منافع ہو by who? What do you think? It's being pushed by who? These people. اور یہ ان کی اسٹریٹجی ریویل ہے ایکچولی. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ کین یو کلوز یور آئیز ٹو ریئلٹی لائک دس. بالکل یو نو کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح کی فلمیں دکھانے سے, میڈیا پہ فحاشی دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, دین کو آپ اس میں سے باہر رکھیں. بالکل مطلب کیسے ہو سکتا ہے یہ. بالکل. بلکہ میرے پاس ایک یہاں پہ اسٹڈی پڑھی ہوئی ہے فرینکلن فیئرنگ کی, جس میں مینشنڈ ہے کہ دی انفلوئنس آف دا موویز آن ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئر. اور وہ پورا ان کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ موویز جو ہیں وہ کس طرح سے آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا بیہیویئر چینج کرتی ہیں. آپ موویز تو زیادہ لمبی ہوتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں انسٹاگرام پہ, جی ایون دے انفلوئنس یو. Of course, that's why they're called influencers, right? Yes. The kind of feed you have on Facebook and the Instagram explore area, you know, وہ آپ کو انفلوئنس کرتا ہے, وہ آپ کے بیہیویئر کو چینج کرتا ہے, آپ کے انٹرسٹ نئے بنتے ہیں اس سے, لائکس اور ڈس لائکس وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ بات ہے نا کہ دیکھیں آپ اگر مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم فار ایگزامپل اگر ایک بندہ ہے, وہ ایک عام آدمی ہے, مطلب کوئی برے کام نہیں کرتا اس طرح سے, وہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جانا جو صرف پیسے کی بات کر رہے ہیں, فار ایگزامپل پراپرٹی کی ڈیلز کی بات کر رہے ہیں, مطلب غلط بات نہیں ہے, تو آپ گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو آپ کی باتیں اور آپ کا ذہن ادھر ہی سوچنا شروع کر دے گا کہ یار میں نے کیوں نہیں کچھ ابھی تک بنایا, میرے پاس کیوں نہیں کوئی پراپرٹی, یار یہ سارے اتنی باتیں کر رہے ہیں, اس نے وہاں پروجیکٹ لیا ہوا ہے, کسی نے وہاں لیا ہوا ہے, کسی نے وہاں پلاٹ لیا, کسی نے وہاں لیا, میں کیوں اس طرح بیٹھا ہوں یار, مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. اچھا اسی کو آپ یہاں سے نکال کے نا انوائرمنٹ بدل دیں, اس کو آپ ڈال دیں کسی مسجد میں بھیج دیں جہاں پہ کوئی فار ایگزامپل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی بات کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ذکر ہو رہا ہے, تو وہ نا آٹومیٹکلی وہاں سوچے گا کہ یار میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا ہے. مطلب آٹومیٹکلی آپ کا چینج ہوتا ہے. سو امیجن کریں کہ جو کانٹینٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, if you are being bombarded via satellite with a certain type of content, automatically یہ نہیں ہوتا کہ ایک مووی دیکھی اور آپ کا سوچ بدل گئی, ایسا نہیں ہوتا. It has to happen over a period of time. So ہم نے جب شور کیا ہے جوائے لینڈ پہ, ہم تو اس لیے شور نہیں کر رہے کہ ایک فلم آ گئی وہ ہماری ایمان خطرے میں پڑ گیا, ایسا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ بگننگ ہے, دس از جسٹ دا بگننگ. آپ نے ایک دروازہ کھولا ہے نا, اب ایک جوائے لینڈ ہے, کل کو کوئی اور لینڈ آ جائے گی, کچھ فلانا آ جائے گا ٹمکانا, اور پھر یہ کیا ہوگا, پورا آپ کا ایک میڈیا جو ہے اس کے اندر ایک سیگمنٹ ہو جائے گا, ایک جانرا ہو جائے گا کہ جی یہ ہمارا ہومو سیکشول سیگمنٹ ہے جس میں ہم اس مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے نا فلمیں بنا رہے ہیں, اور وہ فلمیں ہمارے بچے بھی دیکھنا شروع ہو جائیں گے بیکاز آپ نے مارکیٹ کو فلڈ کر دیا, کانٹینٹ ہے ہی کوئی نہیں, یہی سارا کانٹینٹ ہے جیسے کہ نیٹ فلکس پہ ہو رہا ہے ابھی. ہم تو میڈیا ہپوکریسی کے بارے میں بھی اس سے پہلے سے بہت عرصے سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں, بیکاز پیپل ہیو بین سیئنگ کہ آپ جوائے لینڈ کے بارے میں خاص طور پہ بات کیوں کر رہے ہیں. ہم تو اس سے پہلے ہونے والے جو رانگز ہیں, جو میڈیا میں میل فیمیل کا جو آپس میں فری مکسنگ ہے اور فحاشی ہے, اینڈ ویمن ڈانسنگ, یو نو ڈریسڈ اپ رانگلی, وہ ہم تو اس کے بارے میں شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں. ڈراماز میں, فلمز میں جو آپ دکھا رہے ہیں ریلیشن شپس, اور اس کے علاوہ جو فیملی میں ڈومیسٹک وائلنس کو اویئرنیس پھیلانے کے نام پہ آپ دکھاتے ہیں. ایون میں یہاں تک کہوں گا کہ ہم نے ایون ان مولویوں کو بھی رگڑا ہے کہ جنہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, ان پہ بھی پراپر ہمارے شوز پڑے ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا, آپ ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, ہم لوگوں نے ان ٹاپکس کو بھی کور کیا. سو ہمارا مطلب میں یہ کہتا ہوں ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے نا, ہمارا اسٹینڈرڈ چینج نہیں ہوتا, ہمارا ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے. پرنسپلز, اٹس ناٹ اباؤٹ پیپل, آئی وڈ سے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر مولوی کر رہا ہے یا غلط ہے, چاہے ہماری اپنی ذات کرے, غلط چیز ہے. اور غلط لوگ ہیں, دیکھیں غلط لوگ ہر سیگمنٹ میں ہوتے ہیں. آپ کوئی سیگمنٹ سوسائٹی کا اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی پروفیشن اٹھا کے دیکھ لیں, اینی ڈپارٹمنٹ آف لائف, یو ٹیل می, یو نیم اٹ, کہ جس میں غلط لوگ نہ ہوں. سو ریلیجیس پیپل, آئی ایگری کہ دے آر سپوز ٹو بی دا بیسٹ
role models and example for the people. لیکن اس میں بھی غلط لوگ ہیں, اس میں بھی hypocrites ہیں who have face and dress up like those who follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but they have a separate agenda, I would say. بالکل. تو ہمیں ہر چیز کو اس کے میرٹ پہ ہم دیکھتے ہیں. اگر کوئی چیز غلط ہے, ہمارا لینس قرآن و سنت کا ہے. ہم کہتے ہیں یار اگر یہ چیز ہمارے دین میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا, تو پھر اٹس اے نو, چاہے جتنا مرضی آپ شور مچائیں کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے, پھر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ اصل میں یہ جو میڈیا کا سارا مسئلہ ہے نا, یہ ایک سلو پروسیس آف انڈوکٹرینیشن ہے. سلولی انڈوکٹرینیٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں اور کانسیپٹس آپ کے اندر. اور ہم نے پہلے بات کی تھی کہ میڈیا موویز اور ڈراماز کیا کرتے ہیں, بیسکلی یہ آرٹیفیشیل ایموشنز اور آرٹیفیشیل سچویشنز ہوتی ہیں, زیادہ تر ریالٹی سے دور ہوتی ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے ایک خاص آبجیکٹیو ہوتا ہے ان کا مووی بنانے کا نا, انہوں نے اس کو کنونسنگ بنانا ہوتا ہے, انہوں نے اس کو سیل کرنا ہوتا ہے بعد میں. وہ ایسی سچویشنز کریٹ کرتے ہیں جو انسان کی ایکسائٹمنٹ کو پرووک کریں, اور انسان ایکسائٹ ہو, بندہ دیکھنے والا ویور, اور اس کو دیکھے, یعنی اس طرح سے مشہور ہو اور وہ ون کریں کسٹمرشپ. وہ اس آبجیکٹیو کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹوری لائن اور سچویشنز اور ایموشنز اور ایکسپریشنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے ڈراماز ہیں, یہ تو بہت آرٹیفیشیل ایموشنز ہوتے ہیں اس میں, بہت زیادہ. جس طرح سے عام طور پہ بندہ نیچرلی فطری طور پہ ریئیکٹ نہیں کرتا ہوتا, لیکن اگر آپ ایک چیز 100 دفعہ دکھائیں نا ایک بندے کو, اور ہر طرف دکھائیں, ادھر بھی جاتا ہے تو وہی دیکھتا ہے, ادھر بھی جاتا ہے, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ دیکھتا رہے یہی چیز, تو اس کو لگتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. ریالٹی اس کی چینج ہو جاتی ہے, فطرت سے ہٹ کے ان نیچرل ہو جاتی ہے. عمر بھائی میرے ذہن میں نا ان لوگوں کی دو کانفلکٹنگ وہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ایک طرف یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی موویز جو ہیں یہ کچھ انفلوئنس کاز نہیں کرتی, دے آر جسٹ فار انٹرٹینمنٹ بلا بلا بلا. دوسری طرف یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ مووی ہم نے اویئرنیس پھیلانے کے لیے لگائی ہے, ٹھیک ہے, یا بنائی ہے, تو اویئرنیس بھی تو انفلوئنس ہی ہے نا. بالکل. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنس نہیں ہوتا, یعنی دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے سے ہم فلانا ایفیکٹ جو ہے وہ کاز کر رہے ہیں. یہ جو نوم چومسکی کی بڑی مشہور کتاب ہے مینوفیکچرنگ کنسینٹ, اس میں وہ بتاتے ہیں ایگزیکٹلی ہاؤ میڈیا مینیپولیٹس یو اینڈ ہاؤ وہ ایک بڑی اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجول اسٹریٹجی اپناتے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے ایک نیریٹو کو آہستہ آہستہ پش کرتے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ وہ آپ کا کنسینٹ مینوفیکچر کر لیتے ہیں. وہ آپ کی رضامندی لے لیتے ہیں. پہلے نہیں ہوتی آپ کی رضامندی, پہلے آپ کہتے ہو یار یہ بڑی ابہورنٹ چیز ہے. فار ایگزامپل جس طرح ہومو سیکشول پریکٹس ہے, انیشلی یو آر ویری مچ پٹ آف بائی اٹ, بٹ دین کیا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نا کوئی ایسا رول دکھاتے ہیں, کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ اوکے یار مے بی آئی کین ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف اٹ, مے بی آئی کین سی دی ادر سائڈ آف دا کوائن, مے بی آئی کین اپریشیٹ اٹ, مے بی آئی شوڈ سپورٹ اٹ, مے بی آئی شوڈ مارچ فار اٹ, مے بی آئی شوڈ. تو وہ آہستہ آہستہ نا چیزیں چینج ہوتی ہیں. دیٹس ہاؤ دے. لیکن لبرل ورلڈ میں تو سائنس کو بڑا زیادہ بگ اپ کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کی یہاں پہ سائنٹیفک تھیوریز کہاں جاتی ہیں, کیونکہ بے تحاشا سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس ہیں, اسٹڈیز ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ دا کانٹینٹ یو واچ اٹ انفلوئنسز یو. وہ بینڈیورا ڈال کا جو تھا وہ ہے, اور بے شمار اور بھی ہیں. دیکھیں جو ان کی میں نے آئی تھنک لاسٹ ویک جو ایک بک ریویو کیا تھا سینیکل تھیوریز کا نا, اس میں جو پورا اس بک کا پریمس ہے وہ یہی ہے کہ بیسکلی اس وقت ایک ووک ایجنڈا چل رہا ہے جہاں پہ جو پیور لبرل تھاٹ ہے نا, پیور لبرل تھاٹ یہ کہتی ہے کہ ہر چیز ریزن اور ریشنلٹی کے بیس پر ہونی چاہیے. تو وہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم اس لبرل تھاٹ سے بھی دور چلے گئے, کیونکہ اب ہمارے پاس کچھ ایجنڈاز آ گئے ہیں جو سائنس کو بھی نہیں دیکھ رہے. وہ کہتی ہیں جینڈر اسٹڈیز جو ہے یہ اب اٹس ناٹ اباؤٹ سائنس اینی مور. پھر وہ بات کرتے ہیں ریس تھیوری جو ہے, کریٹیکل ریس تھیوری, وہ اب اٹس ناٹ اباؤٹ, اب ریسزم کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ بینگ ریسسٹ ٹو افریقن امریکن فار ایگزامپل اگینسٹ بلیکس. پھر اس طرح سے وہ اور ڈفرنٹ ٹاپکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب ہم نے اپنا وہ جو لینس تھا نا ریشنلٹی والا اور ریزن والا اور سائنٹیفک انکوائری والا, وہ ہم نے سائڈ پہ کر دیا. That's their entire thesis. Because it's based on your feeling. I feel like a male, I feel like a female. Now feeling is an intangible thing. Just like existence of God for you, it's like an intangible thing, and through science you cannot prove it, and you say it does not exist. So your feeling also does not exist technically and scientifically. اچھا, اس کی مزے کی بات پتہ کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لبرل ود کیپٹل ایل, جو لبرلزم جب آیا تھا نا, تو وہ میٹا نیریٹو کو چیلنج کرنے آتا. میٹا نیریٹو کیا ہے کہ جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے, فار ایگزامپل اللہ کی بات ہے, آخرت کی بات ہے, سول کی بات ہے. تو یہ لبرل تھاٹ اسٹارٹ ہوئی تھی کہ اس میٹا نیریٹو کو ہم نہیں مانیں گے,
ہم ہر چیز نا ریشنلٹی اور ریزن کی بیس پر کریں گے, ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو کم فل سرکل. ہم نے کیا کیا تھا, انیشل جو لبرل تھنکرز تھے وہ ریشنلٹی اور اس پہ گئے تھے, لیکن بیچ میں ہمارا ایک ریلیجن بن گیا وچ از دس انٹائر LGBT جینڈر اسٹڈیز, جو نا کریٹیکل ریس تھیوری وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہمارا ایک ریلیجن, ایک کلٹ بن گیا. ہمارا اس پہ بلیف ہو گیا ہے وداؤٹ اینی ریشنل ایویڈنس, اور اب ہم اس کے لینس سے باقی چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے لینس سے لوگوں کو کینسل کرتے ہیں کہ اب اس کو شٹ اپ کرا دو, اس کو بولنا نہیں چاہیے, ٹویٹر پہ اس کو بند کرو, اس کو فلاں جگہ پہ کینسل کرو, ڈیو شپیل نے ایسے کیوں بول دیا, اس نے ایسے کیوں بول دیا. اب کسی کو وہ جو انیشل فریڈم آف اسپیچ تھا وہ نہیں رہا, اب لوگ سینسر ہوتے ہیں. لیکن ان کے ریلیجن میں وہ فاؤنڈیشن ابھی بھی شیکی ہے اور وہ چینج ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارا جو اسلام ہے, ہم تو وین ایور وی ہیو اے پرابلم وی گو بیک ٹو قرآن اینڈ حدیث وچ از ناٹ چینجنگ. لیکن ان کا یہ جو درمیان میں آ کے ریلیجن بنا ہے یہ ہپوکریٹیکل ہے, کیونکہ اٹ کیپس چینجنگ ان ڈفرنٹ سچویشنز, دے ہیو ڈفرنٹ رولز. کیونکہ انہوں نے نا اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے. اب آپ کیونکہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ فار ایگزامپل وہ اینڈ رزلٹ کیا ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دیر از اے پیٹریارکی, ٹھیک ہے, دیر از اے پیٹریارکی, مین ہیو سم ہاؤ اسکیم ٹو گیٹ ٹوگیدر ٹو برنگ ڈاؤن دا فیمیل, نمبر ون. نمبر ٹو, کوئر تھیوری اور یہ جو آپ کا جینڈر اسٹڈیز, اس میں وہ آگے کہتے ہیں کہ ہومو سیکشول فریڈمز ہونے چاہیے, فلانا ہونا چاہیے, LGBT ہونا چاہیے, ہر بندہ اپنے آپ کو جیسے مرضی آئیڈینٹیفائی کرے وہ کرنا چاہیے. یہ انہوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی. اب اس کے پیچھے کوئی سائنس نہ ہو, سر پیر نہ ہو, دے کوڈنٹ کیئر لیس. اسی طرح سے جو آپ کی ریس تھیوری ہے اس میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ نہیں, وہ یعنی ریسزم کبھی کسی گورے پہ نہیں ہو سکتا, یعنی ان کے دماغ میں یہ بات فٹ ہے. گورے پہ ریسزم, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی افریقن امریکن کسی ایسے نیبرہڈ میں جہاں پہ وہ میجورٹی میں اور یہ مائنورٹی میں گورا ہے, یہ ہراس ہو جائے, لیکن وہ کہیں گے یہ ریسزم نہیں تھا, یہ کچھ اور تھا. اچھا, پھر ٹیررزم صرف مسلمان ہی کرے گا وغیرہ وغیرہ, کچھ چیزیں نا انہوں نے اپنے پاس ڈیسائیڈ کر لی ہیں. اب آپ ان کو جو مرضی دلائل دے دیں, they are not going to listen to that because they've already made up their mind. And this is why that book جو cynical theories ہے, اس کے جو authors ہیں یہ بھی تو گورے ہی ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں یار let's go back to liberal values. وہ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ let's go back to that, کیونکہ ہم لوگ now we are not ہم اس انکوائری کے پروسیس میں نہیں ہیں, ہم نے سائنس کو ڈینائی کر دی ہے ہم لوگوں نے. کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ جی فار ایگزامپل سیکس اینڈ جینڈر, یعنی جوڈتھ بٹلر جو ہیں تھرڈ ویو فیمنزم کی آتھر ہیں, وہ جب کہتی ہیں کہ جی سیکس اینڈ جینڈر آر بوتھ سوشل کانسٹرکٹس, سو بیسکلی آپ نے تو اٹھا کے پوری سائنس ہی اٹھا کے باہر پھینک دی نا. آپ کہہ رہے ہو کہ یعنی انسان پیدا ہوتے ہیں, مرد اور عورت پیدا نہیں ہوتے. یعنی جو گڑھا کھود رہے تھے اب وہ اس میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی دفعہ جب گر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ چینج کرنا پڑتا ہے ان کو, اپنا نیریٹو, وہ چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں. اور ویسے بھی انسان کی جو تھنکنگ ہے نا وہ فلاڈ ہی ہوتی ہے, وہ ایبسلیوٹلی کریکٹ نہیں ہوتی عام طور پہ. ایبسلیوٹلی کریکٹ صرف کریٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے. جو اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں کچھ چیزیں, فینومیناز, ہمیں وہ سمجھ آئیں یا نہ آئیں, ہمیں اکثر سمجھ نہیں وہ آ پاتی کیونکہ اس میں اتنی ڈیپ یا اتنا ڈیپتھ ہوتی ہے کئی دفعہ کہ ہمارا جو اسکوپ آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس لیول تک پہنچا نہیں ہوتا. ہمارا نالج وہ اللہ یا کوئی بہت ہی اللہ کی توفیق سے کوئی بہت ہی اوپر ہو تو وہی سمجھ سکتا ہے. تو ہمیں یہ کم از کم ہمارے لیے آسانی ہے ایز اے مسلم خاص طور پہ کہ ہمارے پاس ایک مورل اینکر ہے پراپر. وٹ ایور سچویشن وی آر ان, ہمیں کبھی کبھار سمجھ نہیں بھی آتی بٹ وی اسٹک ٹو دیٹ, الحمد للہ وی آر پروٹیکٹڈ. ہم اس چیز سے باہر نہیں نکلتے جس میں یہ, جیسے آپ ابھی مینشن کر رہے تھے, یہ لوگ بار بار اپنی کچھ چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں, اس میں سلپ ہو جاتے ہیں, اس میں کچھ ان کا کام خراب ہو جاتا ہے, پھر ان کو چینج کرنی پڑتی ہیں چیزیں. ان کا ایجنڈا آگے ہے. اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے LGBT اور ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ, ٹھیک ہے. تو ابھی گے بار پہ حملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہیٹ کرائم ہے, شور مچ جاتا ہے, بہت شور مچ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ تو خود گے تھا, نان بائنری تھا, ٹھیک ہے, یا خود انہی کی کمیونٹی میں سے تھا, تو آل آف اے سڈن وہ سارا فلڈ جو ساری ویو تھی وہ ٹھس ہو جاتی ہے, وینشز اوے. اچھا دیکھیں, یہ ان کا ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ جب آپ باؤنڈریز کو پش کرنے پہ آتے ہیں نا, جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ یہ مووی جو ہے اٹس پشنگ باؤنڈریز, آپ جب باؤنڈریز کو پش کرنے پہ آتے ہیں پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کا کوئی, جس طرح آپ نے کہا نا, مورل اینکر کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں جو ریسنٹ بیلنسیاگا کا جو اسکینڈل بنا اور جو کنٹروورسی تھی, آئی مین لک ایٹ ہاؤ شاکنگ اینڈ ہاریفائنگ دیٹ از. اور یہاں پہ ہم پکچر ڈسپلے کرتے ہیں, آئی مین دس از وائی دس, یہ جو آج کی پوڈ کاسٹ ہے یہ ہم نے 18+ رکھی ہے کیونکہ اس میں کانٹینٹ ہی ایسا ہے کہ مطلب دس از ویری شاکنگ کہ کلودنگ لیبل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ بچوں کو فیچر کر رہا ہے ایک فوٹو شوٹ میں,
اور اس فوٹو شوٹ کے اندر وہ دکھا رہا ہے کہ جو بچوں کے پاس جو سامان ان کے پڑا ہوا ہے اور جو گیئر ان کے پاس ہے وہ سارا کا سارا وہ گیئر ہے جو کہ بہت ایکسٹریم قسم کی جو پورنوگرافک یا سیکشول ایکٹیویٹی جو ہے اس میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو دے ہیو بیئرز ان دیٹ لیدر ٹائپ کا آؤٹ فٹس ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ڈفرینٹ ایکسیسریز ہیں جو وہاں پڑی ہوئی ہیں. اب دیکھیں علی بھائی, آپ کو بھی پتہ ہے ہم کوئی فوٹو شوٹ اگر کرتے ہیں تو وہ کوئی ہیپ ہیزرڈ نہیں ہوتا, اسپیشلی جہاں پہ آپ نے پروڈکٹس ایک پروڈکٹ اس طرح پلیس کیا ہو, یو نو ایگزیکٹلی واٹ یو ڈوئنگ. سو واٹ ڈid they do in that? They put a child in there with a teddy bear dressed in that type of sexualized attire. Secondly, اس ٹیبل کے اوپر لیگل ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا ریلیٹڈ ٹو چائلڈ پورنوگرافی. یعنی ٹیبل کے اوپر ایک ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے کہ چائلڈ پورنوگرافی کی سپریم کورٹ کی ڈیسیژن تھی, ایک کیس ہوا تھا, اس کیس کے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ جو سارا سامان پڑا ہے وہ ہے, اور ایک پکچر آئی, دوسری آئی, اب انہوں نے ایک پروڈکٹ لائن پوری دکھانی تھی, اب اس کی پوری ایک تھیم ہے. اچھا, جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی واٹ دی ہیل از دس, یہ آپ نے کیا دکھایا, واٹ از دس, یعنی بچوں کو آپ دکھا رہے ہو اس قسم کی اوورٹلی سیکشولائز جو ایکسٹریم جو گرافک پورن ہے اس کی اس میں دکھا رہے ہو آپ, واٹس رانگ ود یو پیپل. تو اس پہ جو بیک لیش آیا, اچھا اس پہ کیا ہوا کہ جو فار ایگزامپل سیلیبریٹیز وغیرہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے انہوں نے نا بڑا ہلکا رسپانس دیا کہ یو نو وی شوڈ پروبیبلی ریویو آور ڈیسیژن ٹو ورک ود دیم. بھائی یہ تو آپ کلیئر کٹ کینسلیشن. اچھا بیلنسیاگا نے کیا کیا, انہوں نے سو کر دیا جو سیٹ ڈیزائنر اور فوٹوگرافر تھا فار $25 million. اور but the point is کہ it's not about the photographer جو ہے نا وہ کوئی آپ کا کریٹو مائنڈ نہیں ہے, وہ آتا ہے پکچرز کھینچتا ہے. سیٹ ڈیزائنر جو ہے وہ انسٹرکشن لے گا نا, آرٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈفرینٹ اپروول بھی تو لے گا نا فائنل اپروول. یہ جس طرح ہمارا ابھی تو سیٹ لگا ہوا ہے نا, یہ بھی ہمارا ایک بنا ہوا ہے مولوی دی نیریٹیوڈ کا پورا وائب ہے. اب جب ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے تو we talked about it کہ یار ہم لوگوں نے کیا تھیم دینی ہے, what do we want to show, what do we want to do. So we talked about it and then I would say کہ یار یہ آئیڈیا ہے علی, یار آپ اپنی ٹیم کو لیں, ایگزیکیوٹ کریں اس کو, لیٹس میک اٹ ہیپن. ٹھیک ہے, تو اب اس کی جو تھیم ہے اس کے مطابق چلیں گے. تو آئیڈیا تو جنریٹ ہوگا, پھر ہوگا نا, یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی سے جو مرضی کریں آپ اور بس ہم کر لیں. ان کے پاس فل اتھارٹی ہے, وہ جو مرضی کر کے لگا بھی دیں اور ایڈورٹائز کر دیں, کوئی اپروول میکینزم نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایسا سو بیلنسیاگا جو ہے وہ اتنے آرام سے کھسک نہیں سکتا اس پوری چیز میں سے کہ جہاں پہ صرف آپ نے ایک اپالوجی ڈال دی, آلدو انہوں نے پکچرز ڈیلیٹ کی, انہوں نے اپالوجی ڈال کے اس کا لے کے انہوں نے اوپر وہاں پہ لگا دیا اپنے انسٹاگرام پہ, بٹ بائی ناؤ دا ڈیمیج از آلریڈی ڈن اور آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ آلریڈی سامنے آ چکا ہے. اور ضیاء بھائی انہوں نے 2 انسیڈنٹس زیادہ مشہور ہوئے تھے, اس کی وہ اپالوجی اور ہم سو کریں گے یہ کر کے دیا, لیکن جو پوڈ کاسٹرز ہیں نا, جو کرٹیکس ہیں جو اس وقت اس کے اگینسٹ بنے ہوئے ہیں, امریکن ایون میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں کہ 4 ڈفرینٹ چیزیں ہوئی ہیں. یہ آپ نے ایک مینشن کیا وہ بچے کا ٹیڈی بیئر کے ساتھ, پھر ایک وہ سپریم کورٹ کا ڈاکیومنٹ کی آئی, پھر ایک اور ایڈورٹائزمنٹ میں ایک بک پیچھے پڑی ہوئی تھی پیڈوفیلیا سے ریلیٹڈ اور وہ ویزیبل تھا, اور ایک چوتھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. 4 چیزیں ان کی سامنے آ چکی ہیں. تو دے آر سیئنگ دیٹ 4 things coming up to the surface is no coincidence کہ جی وہ مسٹیک سے پتہ نہیں چلا ایسے ہی ہو گیا. یار ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ضیاء بھائی ہم اتنے زیادہ حیران کیوں ہو رہے ہیں, why is the world so surprised on this, کیونکہ بچوں کا یہاں پہ ڈائریکٹ معاملہ بھی ہے. we know this for sure کہ all of this is being driven from which community, فرام سیٹنک کمیونٹی. ٹھیک ہے, وہ آپ نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا, پتہ نہیں کون سا بڑا پرانا ویڈیو ہے جو سیٹن ورلڈ ہے کہ جس میں آپ الومیناٹی کے ممبر ہوتے ہیں, وہاں پہ کیسی کیسی پریکٹسز ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ ریپس ہوتے ہیں, بچوں کو مارا جاتا ہے, ان کا گوشت کھایا جاتا ہے. I'm saying this on screen. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سب وہاں سے ڈرائیو ہو رہا ہے کہ جو شیطان انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو رتبہ دیا ہے. یہ جو آپ ریفر کر رہے ہیں یہ ویڈیو کسی یہ اپنی طرف سے نہیں, یہ ایکچولی ویڈیو اس پہ 90 منٹس آسٹریلیا کا جو ایک شو تھا وہاں پہ آیا تھا, اینڈ دے ایکچولی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ 60 منٹس کے اوپر آیا تھا, اینڈ دے ریئلی انکورڈ دا ہول سیٹینک کلٹ بیہائنڈ اے لاٹ آف جس کو SRA کہتے ہیں کہ سیٹینک ریچول ابیوز کیسز تھے, ان کو انہوں نے ایکسپوز کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر کنفیوز ہوتا ہے نا یہ سب چیزیں دیکھ کے, اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یار کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی بھی جس کو اللہ نے بصیرت دی ہے, یا وہ شخص جس کو بصیرت نہیں بھی دی اور وہ جاننا چاہتا ہے, کم از کم وہ ویڈیو دیکھ لے. آئی سویئر وہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم پہ جو جلگا رہا ہے یہ بیسیکلی آ کہاں سے رہی ہے. یو نو اٹس we're slowly and gradually moving towards that. پہلے وہ heterosexual relationships
بہت زیادہ دکھائے, فحاشی دکھائی جو نارمل فحاشی تھی, جسے اس کو میں نارمل فحاشی کہہ رہا ہوں, اس کے بعد ہومو سیکشولیٹی کی طرف, اب پیڈوفیلیا, اس کے بعد گوشت بھی کھانا انسان کا, اور ہر طرح کی شارٹ سمری آپ گوئنگ ٹورڈز دیٹ ایکچولی. شارٹ سمری آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو اگر سمجھ نہیں آ رہا نا یہ پورا سینیریو کیا ہے, تو پلیز اس کو سمجھ لیں کہ ایلومیناٹی یعنی شیطان, سب سے پہلے شیطان پہ چلے جائیں, ابلیس, دیٹ ایگزسٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں, دے ڈو پلاننگ آن ڈیلی بیسز. اس کا جو تخت ہے جہاں پہ بھی شیطان کا, ابلیس کا, دے ڈو پلاننگ اینڈ دے سینڈ ڈسپیچز. آئی ایم کوٹنگ حدیث, آئی ایم ٹیلنگ دا مفہوم آف حدیث, کہ دے پلان اینڈ دین دے سینڈ ڈسپیچز ٹورڈز ہیومینٹی. کام کہاں خراب کرنا ہے اور کیسے ایجنڈا, یعنی ان کی طرف سے بھی ایک ایجنڈا آتا ہے کہ یہ پھیلانا ہے, ہم نے عام کرنا ہے. اور ان کا جو ٹول ہے انسانوں میں, ایک جو ٹول ہے وہ ایلومیناٹی ہے. دے ایگزسٹ, جیسے کہ آپ نے اس ڈاکیومنٹری اس کی بات کی, اور بہت سارے ایویڈنسز ہیں. اور شیطان کا پلاٹ جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ سلولی اور گریجولی لے کے چلتا ہے. اچھا دیکھیں سینیریو, سب سے پہلے حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ دے ڈو پلان اینڈ دے آر, یہ نہیں کہ ایسی شیطان ہے ایسے رینڈملی پھر رہا ہوتا ہے, بس پھر رہے ہوتے ہیں اس کے چیلے اور بس سے ڈالتے رہتے ہیں, ایسے نہیں ہے, پلاننگ ہے. پھر اس کے لیے انہوں نے ایک اعلیٰ کار بنایا ہوا ہے ایلومیناٹی, انسانوں کو کرپٹ. اچھا اس ایلومیناٹی نے یہ کیا ہوا ہے, ایک وہ بہت رچ لابی ہے جس میں زائنسٹ بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. ٹھیک ہے, میں جیوز کی بات نہیں کر رہا, یہ لوگ اکثر مکس کر جاتے ہیں. جیوز ایک علیحدہ بات ہے, جیو ہونا, زائنسٹ ہونا علیحدہ چیز ہے. رچ لابی اس کو بیک کرتی ہے اور وہ ایکسٹریملی پاورفل ہیں, اور وہ نیکسٹ لیول پہ سیلیبریٹیز یا جو انفلوئنسرز ہیں جتنے بھی, اس میں یہ بیلنسیا جیسے میوزک انڈسٹری کے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے ہیں, فلم انڈسٹری اور سیلیبریٹیز جو بھی ہیں, ان کو وہ پچ ان کرتے ہیں اور ان کے ذریعے کام کرواتے ہیں. اور ان کو مے بی جو میں نے انڈرسٹینڈنگ لی ہے ابھی تک کہ تھریٹ بھی ہوتا ہے ان کے لیے, ان کو بہت زیادہ, they cannot escape out so easily. وہ جو پینڈا آئیز ہیں, بلیک آئیز, اس کا کانسیپٹ بیسیکلی کیا ہے کہ جو سیلیبریٹیز میں بھی اکثر نظر آیا کہ لوگوں کی جو ہے نا یہاں پہ وہ بیسیکلی ایک پنچ ہے جو ایلومیناٹی ورلڈ میں اگر آپ رولز ٹھیک سے اوبے نہ کریں تو دے پنش یو لائک دیٹ. یس, تو وہ ان کو الگ بناتے ہیں نیکسٹ لیول پہ. اور سیلیبریٹیز انفلوئنسرز چونکہ ان کو زیادہ تر میجورٹی جو ہے انسانوں کی وہ فالو کرتی ہے, دس از ہاؤ دے اسپریڈ اٹ. تو یہ اور یہ بچوں والا جو آپ نے ریلیٹ کیا, یہ اس بیلنسیاگا کے جو بک آپ بتا رہے ہیں نا, وہ بک ایگزیکٹلی اسی بارے میں, اس کے جو اگر آپ امیجز دیکھیں نا جو آپ بتا رہے ہیں, پیچھے بک پڑی ہوئی تھی جو, اس کے بارے میں جب میں نے گوگل کیا, سرچ کیا, تو جو امیجز سامنے آئے وہ بچوں کی پینٹنگ ہے. وہ جو آرٹسٹ ہے اس بندے نے بچوں کی کچھ پینٹنگز بنائی ہوئی ہیں جو کہ نیکڈ ہیں بچے, اور کسی پکچر میں وہ دوسرے بچوں کا گوشت گھسیٹ رہے ہیں اور پکڑ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. عجیب. آپ اس کو تھوڑا سمپل ٹرمز میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, یہ جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, چھوٹے بچے ہم سب کے بچے ہیں الحمدللہ, وہ اور پورنوگرافی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا ایکٹ پیڈوفیلیا, دس از, ایک ہوتا ہے نا آپ گیز اور ہومو سیکشولز کی بات کریں جو گرون اپ ہیں, چلیں وہ ایک بچپنے کی ایج سے نکل گئے ہیں, اٹس ایکسٹریملی غلط, ایکسٹریملی رانگ, ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن ایک ہوتا ہے وہ گرون اپ ہیں, ایک ہے بچے معصوم جنہوں نے ابھی دنیا کو جاننا ہے, سیکھنا ہے, ایکسپیرینسز, لینگویج, پتہ نہیں کیا کیا سیکھنا ہے. بالکل, ان کو وہ معصوم ہے. ایون ہمارا دین جو ہے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا وہ معصوم رہتا ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اللہ کی طرف سے. ایون اس فوٹوگرافی میں جو 2 بچے ہیں, مجھے تو ان کو دیکھ کے ترس آ رہا تھا. میں نے جب زوم ان کر کے اس بچی کی تصویر دیکھی, مجھے ترس آتا ہے کتنی معصوم بچی, یار اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے. جو پیرنٹس ہیں نا وہ اب اپنی, کیونکہ دس از ویری ویری بیڈ پیرنٹنگ, رائٹ, دس از آل ٹیریبل پیرنٹنگ. جب ہم کہتے ہیں کہ جی دے کمنگ فار یور کڈس, اب آپ اپنے بچے کو ولنگلی وہاں پہ لے کے جا رہے ہو تھوڑے بہت پیسوں کے لیے, آپ اس کو ایک ایڈ میں فیچر کر رہے ہو. جس طرح عمر بھائی نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں نا مکس ہو کے نا گند بڑھ جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل ایک ہے کہ آپ کی ایک ایکسٹریم سیکشول فیٹش ہے, ٹھیک ہے, دیٹس ون تھنگ آن اٹس اون, دیٹس یعنی وہ ایک سپریٹ چیز ہے. اچھا, پھر آپ کہتے ہو کہ آپ کے بچے ہیں وہ اور یہ چیزیں ساتھ آ گئی ہیں, اسی کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ سیکس ٹوائز اور اللہ معاف کرے جو چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں, پھر آپ کا ایک لیگل ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے جو کہ اس پورنوگرافی, چائلڈ پورنوگرافی کے خلاف ڈیسیجن تھا, اس کے اوپر بات پڑی ہے, پیچھے ایک کتاب پڑھی ہے جو کہ اسی چیز کو پروموٹ کر رہی ہے. آل آف دیز تھنگس کمبائنڈ ٹوگیدر میک اٹ ویری میسی, بیکاز یعنی یہ ایسا ہی, مطلب وہ چیزیں جو دے ڈونٹ گو ٹوگیدر, دیز تھنگس ڈونٹ گو ٹوگیدر, ان کو آپ نے ساتھ کیا. آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح ابھی ہم ایلومیناٹی کی بات کر رہے ہیں, ہالی ووڈ کے اندر نا یہ بڑی ویل نون بات ہے کہ
چائلڈ ابیوز ہوتا ہے, اور اس کی ایگزامپلز ہیں اگر آپ سرچ بھی کرنا چاہیں. ایک بڑا مشہور ایکٹرس تھا 1980s 90s کا, کوری فیلڈمن, اس نے پورا ان کو ایکسپوز کیا کہ وہ جتنا بچپن میں ابیوز ہوا ہے, اینڈ ہی لٹرلی سیڈ کہ آئی واز ہم اینڈ ادر چائلڈ ایکٹرز ور پاسڈ اراؤنڈ ان پارٹیز, یعنی ایک ڈائریکٹر سے دوسرے کے پاس, پروڈیوسر کے پاس, ایگزیکٹو فلانے کے پاس, یہ وہ کہتے ہیں وی ور پاسڈ اراؤنڈ, بیکاز وہ ایک اپنی سیکشول ڈیجنریسی کے اندر اتنے آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ ناؤ دیئر فیٹش بیکمز دس. ڈرو بیریمور کے بارے میں, یعنی وہ لڑکی تھی 12 سال کی عمر میں, شی بیکیم اے کوک ایڈکٹ, ٹھیک ہے نا, وہ مطلب کوکین لیتی تھی. کیون اسپیسی کا کیس ہوا, بہت سارے کیسز ہیں جو کہ سامنے آئے جہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ دیر از اے ہیوج انفلوئنس آف چائلڈ پورنوگرافی, چائلڈ ابیوز, پیڈوفیلیا ایون ود ان ہالی ووڈ. اور دیکھیں جب انہوں نے اس چیز کو پش کیا نا, اب یہاں پہ یہ اس چیز کو اب نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں. دس از ناؤ دا فرسٹ اسٹیپ فار دیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی ہوئی ہے جس کو وہ کہتے ہیں MAP, میپ, ٹھیک ہے, مائنر اٹریکٹڈ پرسن. ٹیڈ ایکس پہ 2 ٹاکس ہیں جو کہ یہ بات کر رہی ہیں کہ پیڈوفیلیا جو ہے یہ ایک سیکشل اورینٹیشن ہے, اور کوئی بندہ بھی جو کہ ایک لبرل کوٹ ان کوٹ مائنڈ کا ہے نا, وہ پیڈوفیلیا کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, کسی منہ سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. مطلب ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے پرنسپلز قرآن و حدیث ہے نا, آپ کس منہ سے ڈیفینڈ کریں گے پیڈوفیلیا؟ آپ کہیں گے نہیں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بات سنیں, آپ بلیو کرتے ہو کنسنٹ کے اندر کہ اگر لوگ اگر کنسنٹ ہے تو ٹھیک ہے, یعنی اسی لیے آپ نے کہا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اوکے ہے کیونکہ دونوں کا کنسنٹ ہے. ہمارے یہاں اوکے نہیں, ہم تو کہتے ہیں نکاح ہونا چاہیے. اچھا آپ نے کہا 2 مردوں کے بیچ میں تعلق بھی کنسنٹ سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر اڈلٹ اور بچے کا ہو رہا ہے, جو اور اڈلٹ وہ جو کہتا ہے کہ آئی ایم اے مائنر اٹریکٹڈ پرسن, کتنا پیارا ورڈ ہے نا کہ آئی ایم اے مائنر, میں مجبور ہوں کہ میری تو دیکھیں میری تو اورینٹیشن ہے ہی ہے, میں تو اس طرح میں ہوں ہی ایسا, آئی ایم بورن دس وے. اب یہ بھی آپ کہہ دیں گے, اور آپ یہ کہیں کہ میری اورینٹیشن, اب آپ مجھے ڈینائی کرنا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, میں ان کو فیور بھی دوں گا, میں ان کو ٹوائز بھی لے دوں گا, میں ان کو, بچہ خوش رہے گا, بچے زیادتی نہیں ہوگی, بچہ کنسنٹ سے کرے گا, اور یہ ہمارا ایک وہ ہوگا. اب یہ اس چیز کو آپ نارملائز کرنے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ لے جا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے شیطان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اب یہ جو خطوات شیطان ہیں یہ آرام سے ہوتے ہیں, یعنی ایک سیڑھی پہ پھر دوسری سیڑھی پہ. تو ابھی LGBT والا معاملہ اتنا ہائپڈ اپ ہو گیا کہ اب اس کا نیکسٹ لاجیکل پروگریشن جو ہے وہ پیڈوفیلیا ہے. ہم لوگ ابھی ویسٹ میں آپ دیکھیں نا, ابھی ہم پاکستان کو چھوڑ دیں, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو بھی LGBT والی بات کر رہے ہیں یہ آپ کا نیکسٹ لاجیکل پروگریشن یہی ہے. بیکاز ویسٹ میں تو LGBT اتنا پھیل گیا, گے پرائڈ پریڈ, یہ وہ کہ اب ان کے لیے وہ تو سیلنگ پہ پہنچ گیا نا, ٹھیک ہے, گے میرجز ہو رہی ہیں, کپلز وہاں پہ فلاں کر رہے ہیں. اب آپ کہتے ہو اب اس کے بعد کہاں جائیں, اب اس کے بعد پیڈوفیلیا. آپ اپنے آپ کو ایک سیکشل اورینٹیشن کے طور پہ لے کے جائیں, آپ کے ہم بھی ایک سیکشل مائنورٹی ہیں, ہم بھی پسے میں, ہمارے بھی احساسات ہیں, ہمارے جذبات ہیں, ہمیں الاؤ کیا جائے. اللہ معاف کرے, کل کو اگر یہ آتھرائز ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہاں کریں گے؟ اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں مینشن کر دوں کہ جس طرح آج پیڈوفیلیا کے بارے میں ہمارا فیئر ہے اور ریپلشن ہے اس کمیونٹی میں بھی اور اس کمیونٹی میں بھی, نان مسلم کمیونٹی میں 20 سال بعد, یہی ریپلشن کبھی LGBTQ کے بارے میں تھی, بالکل تھی, 1980s تک تھی, 80s 90s میں تھی, اس کمیونٹی میں بھی اور اس کمیونٹی میں بھی تھی, بالکل تھی. اور لیکن وہ ٹائم کے ساتھ کم ہوئی ہے. ان لوگوں نے ختم کیا اس کو, ختم, میں یہ کہہ رہا ہوں ختم تو نہیں ہوئی, خیر اس سوسائٹی میں ابھی بھی ریپلشن بہت زیادہ ہے نان مسلم کمیونٹی میں, لیکن پیڈوفیلیا اس کی لاجیکل پروگریشن ہے. جی, اور آج سے 20 سال بعد آپ اگر سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ کافی ایکسیپٹیبلٹی آ چکی ہوگی, پتہ نہیں, جس طرح سے آپ نے بھی ایکسپلین کیا پیڈوفیلیا کے بارے میں, نعوذ باللہ نیو جینز نکل آئے ہوں گے, such a bad, I mean it's one of the worst I think of all of this gand جو which we have discussed, یہ LGBTQ transgenderism اور whatsoever فحاشی, it's the worst of this all. اگر بچوں کے ساتھ کوئی بندہ کرے جو معصوم جانے ہیں, جنہوں نے, دیکھیں یہ وہ کرائم ہے جو پنشبل بائی ڈیتھ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ایک بچے کے ساتھ, یار مطلب آپ کی کون سی ہیومینٹی ہے, کون سے ہیومن رائٹس ہیں یہ بچوں کے بارے میں. مطلب ایون میں تو کہتا ہوں کہ ایک بندہ اس کو باقاعدہ گرومنگ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ گروم کر رہے ہیں, یو گرومنگ کڈز ٹو دس سیکشول کائنڈ آف ایکٹیویٹی, رائٹ. بچوں کو چھوٹی عمر سے اس طرح کی فلمیں دکھا کے, اس طرح کا کانٹینٹ دکھا کے, چیزوں سے ایکسپوز کر کے, یو گرومنگ دیم کہ وہ آپ کے لیے پریپ اپ ہو جائیں. دیکھیں سیٹنزم کی ہم نے بات کی کہ کیوں یہ سب سیٹینک ہے. چرچ آف سیٹن کا جو فاؤنڈر ہے اینٹون لوے جو ہے, اس نے یہ ٹرم کوائن کی تھی, اور پھر آگے جا کے اور بھی لوگوں نے اس کو یوز کیا کہ ڈو ایز دا ولٹ, ٹھیک ہے, جو آپ کی مرضی آپ وہ کریں, ٹھیک ہے. ایلسٹر کراؤلی جو تھا UK میں, وہ بھی یہ کہتا تھا. تو ڈو ایز دا ولٹ کا کیا مطلب ہے کہ ڈو ایز یو وش. اور اس وقت اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ جو لبرل پرنسپل ہے اور ایون جو سیٹنزم ہے اس کے اندر جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرسوٹ آف پلیجر,
وہ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پلیزر از اکول ٹو ہیپینس. تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے پلیزر کو, اپنی ہوا کو, اپنی شہوت کو پرسو کریں گے وچ ول گیو اس ہیپینس, بٹ دیٹ از ناٹ ہیپینس. یعنی آپ یہ کہتے ہو کہ صرف چسکے لے لے کے نا میں زندگی میں خوشیاں لے لوں گا. اب آپ کی چسکے لینے کی حد کیا ہے؟ حد کوئی نہیں ہے. حد صرف یہ ہے کہ دو پارٹیز جو بھی ہیں, کچھ بھی آپ پلیجریبل کام کرنا چاہتے ہو, آپ اور وہ راضی ہوں تو دیٹس اوکے, دیٹس آل گڈ. تو راضی ہو کے آپ کچھ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس میں آپ یہ بھی اپلائی کریں, ایک لا ہے, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. آپ اپنی ڈیزائرز اور ہوس کے پیچھے چلتے رہیں گے اگر اپنی خواہش ہو, جیسے آپ نے کہا چسکے لے کے, تو آپ اپنی ہمیشہ وہ پوری کرتے ہیں. لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کے مطابق آپ کا ایک وقت جلدی آ جائے گا جب آپ کو نا اس میں مزید مزہ نہیں آ رہا ہوگا. آپ کی یوٹیلیٹی جو ہے نا مارجنل ہوتی جائے گی, مارجنلائزڈ ہوتی جا رہی ہے, وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ناؤ یو نیڈ سم تھنگ نیو. So now you need something else to and or something bigger, جس ڈرگس کا. اچھا, وہ ہم ایک بات کر رہے تھے کہ جو یہ سینیریو چلا آ رہا ہے نا, یہ کیوں کرتے ہیں آخر الومیناٹی یا شیطان کیوں چاہتا ہے کہ فحاشی ایک چیز سمجھ آتی ہے, پھر یہ ہومو سیکشولیٹی نیکسٹ لیول ہے, اس سے پھر بچوں کا معاملہ پیڈوفیلیا, یہ اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, اللہ کا ایک ٹیچنگز ہے, پوری گائیڈنس ہے, جس کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے اور اس کو بار بار سدھارتے رہے, ٹھیک کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کراتے رہے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ ایک نظام اسٹیبلش, ٹیسٹ ہے پورے دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ تو کر سکتے ہیں, لیکن ٹیسٹ ہے چونکہ فری ول ہے, لوگوں کی فری ول کے ذریعے اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے اصل میں. اور اللہ کی بات جس میں یہ ہے کہ جی ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, انسان کو حق پسند ہونا چاہیے, انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے, اخلاقیات اور اچھے کام کرنا, جس سے ایک مورل ایتھیکل بیوٹیفل سوسائٹی ول بی کریٹڈ. ایکچولی اللہ یہ چاہتے ہیں انسانوں کی فری ول کے ذریعے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہوتے بائی فورس تو وہ تو ہو جاتا, لیکن شیطان اس کے اپوزٹ چاہتا ہے. جب یہ اس طرح کا یعنی چھوٹا موٹا گند نا, چوری کر لینا, کسی سے بزنس ڈیل کر کے تو اس کو دھوکہ دے دینا, یہ چھوٹا شاید رہ گیا ہے معاملہ. بڑی سوسائٹیز کو تباہ کرنے کے لیے نا, مجھے جو سمجھ آتی ہے, یہ ہومو سیکشولیٹی, پھر اس سے نیکسٹ لیول پیڈوفیلیا, اس کو نارملائز جب آپ کر دیں گے تو جو بچوں کی جنریشن خراب ہو چکی ہوگی. مثال کے طور پہ بچہ جب ابیوز ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا تھا, اگر ہر دوسرا بچہ ابیوز ہوا ہوگا, ایک وقت ایسا آ جائے, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اور یہ پیڈوفیلیا کہ جی یہ تو ہم مجبور ہیں, یہ تو ایک اورینٹیشن ہے, اس کو کیا کر سکتے ہیں, یوں کر کے لاز بن جائیں اور پروٹیکٹڈ بائی لا ہو جائے. جب ایک جنریشن میں ہر دوسرا بچہ ابیوز ہوا ہوگا, وہ جب بچے بڑے ہوں گے اور سوسائٹی کو سنبھال رہے ہوں گے, وہ کوئی سوسائٹی ہوگی, وہ تیس نیس ہو چکا ہوگا, اللہ کا نظام بن جائے گی, جہنم, دنیا جہنم بن جائے گی. عجیب, اٹ ول بی کریزی. بیمار اس میں کہ قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اچھے لوگ ہوں گے اس وقت, بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی. لگتا ہے یہ وہی سوسائٹی ہوگی. گائز ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے ویور آف دا ویک سیگمنٹ ہے جی. اور آج کے ذرا ویور آف دا ویک سیگمنٹ میں سب سے پہلا کامنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ مریم خان کی طرف سے. وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم, آئی لیو ان قطر and alhamdulillah I was so glad that they banned alcohol in the stadium. I actually got a ticket and went to watch the match with ease. Qatar is amazing, by the way. May Allah protect it and keep it firmly on the deen. Also, Jazakallah khair for all the knowledge that you convey about Islam. Glad you mentioned the country where I was born. So یہ سسٹر جو ہیں یہ قطر میں ہی پیدا ہوئی تھی, اور وہ بڑی خوش ہیں کہ ماشاءاللہ قطر جو ہے کچھ اچھے اسٹیپس لے رہا ہے. ایک اور اسٹیپ سے یاد ہے, اگلا کامنٹ لٹل اسٹیپس ٹو جنت کی طرف سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی so the amazing Maulvis are here with great information as always. Although this is an era of fitnas where it is difficult to protect our iman, but alhamdulillah for more than 1,000 times that we can listen to some Maulvis with attitude who portray the real soul of Islam while breaking the stereotypes. So alhamdulillah اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور اسی طرح سے توفیق دے کہ ہم کام کرتے رہیں. اگلا کامنٹ ہے جی عائشہ بھٹی کی طرف سے, کہہ رہی ہے I am so proud of the honesty and hard work put into these podcasts to put forward the truth. اسفندیار کہہ رہے ہیں کہ I am not connected with any news platform of social media, but still I get to know about the day-to-day problems because of these masters. ٹھیک ہے, master of disaster نہ ہو جائے, لیکن بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. Thank you all so much, may Allah bless you all. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کو ہمارا جو نیوز ان کو ادھر سے مل جاتی ہے, تو اچھی بات ہے. We try to keep it relevant, keep it related to current affairs. محب بن عبد الکریم کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی, because of blind faith and lost videos,
یہ میرے 2 ورکشاپس ہیں جو اپلوڈڈ ہیں. مائی ایتھیسٹک تھاٹس ہیو وینشڈ اوے. I was struggling a lot with these thoughts, but alhamdulillah, Allah helped me through your videos, and alhamdulillah, yes, for more than 4 years, I'm watching your videos, cool emoji and a heart. So that speaks a lot. الحمدللہ اچھی بات ہے جی, ماشاء اللہ لوگوں کے تھاٹس کلیئر ہو رہے ہیں. آئی تھنک کوئی بھی بندہ جو اگر ایتھیسٹک تھاٹس سے سفر کر رہا ہے تو یہ ویڈیوز بھی ہیں, پورا میری ایک سیریز بھی ہے بلکہ مسلم انسائٹ کے نام سے 30 ایپیسوڈز ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہارٹ چینج کرتے ہیں, بٹ ہم سبب بن جاتے ہیں. کوئی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کانٹینٹ ڈال دیں, باقی آپ کے اوپر ہے. مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کوئی کسر نہ چھوڑیں کہ جو بھی ٹاپکس ہیں ریلیٹڈ آپ لوگوں سے, یوتھ سے ریلیٹڈ, اس پہ ہمارا کانٹینٹ اویلیبل ہو. اب آپ اس کو سرچ کر کے پہنچیں وہاں تک انشاءاللہ. اگلا کامنٹ ہے جی آر کی طرف سے, جسٹ دا لیٹر آر, دیٹس اٹ, یہ ان کا نام ہے. آر فار ایڈونچر بیسیکلی. آر فار ایڈونچر رائڈنگ. سو کہہ رہے ہیں جی ماشاء اللہ ایکسٹریملی انفارمیٹیو اینڈ بریلینٹ پوڈ کاسٹ ایز آلویز. یو آلویز اسپیک سو ویل اینڈ کلیئرلی اینڈ بیک ایوری تھنگ اپ اینڈ آر ڈوئنگ دا موسٹ امیزنگ سروس ٹو اسلام اینڈ پاکستان. May Allah bless and reward you times billion. ضیاء بھائی اینڈ کو ٹیم, ہارٹس 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 ہارٹس. اور فائنل کامنٹ جو ہے آج کا وہ ہے جی ہمارے پاس انعام ستی کا. یہ غالباً کوٹلی ستیاں سے ہیل کرتے ہوں گے, اور ان کا نام پڑھتے ہوئے مجھے حیدر کیسے ستی ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے جو ساتھی ہیں, ان کی یاد تازہ ہوئی. کہتے ہیں السلام علیکم. 2 years ago during quarantine, ضیاء بھائی's video coincidentally came in front of me, and after watching that my perspective about practicing religion completely changed. I didn't know about the halal fun you guys do. I then started researching and got to know that you are the CEO of YC, and there are many other speakers. Listening to you and all other speakers helped me a lot in learning and practicing Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you safe and healthy, because there are many fitnas to fight against inshallah. اور بہت سارے انہوں نے ہارٹس بنائے تو الحمدللہ. اچھا انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, he didn't know about halal fun, and that is what we try to یعنی ریویل کرنا چاہتے ہیں, ہم نارملائز کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غلط, ایک فالس پروجیکشن اسلام کے, مسلمس کی, پریکٹسنگ مسلمس کی نا کریٹ ہو گئی ہے شاید ینگسٹرز میں, ینگ لوگوں میں, یوتھ میں, کہ جی اگر آپ نے اللہ کا بندہ بننا ہے نا تو بس اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب ٹوپی ہوگی سر پہ اور مسجد جاؤ, مسجد سے آؤ, گھر بیٹھو, کوئی ادھر ادھر کوئی کام نہیں کر سکتے. اب آپ صرف قرآن پڑھو, ہاں ٹھیک ہے کہ تعلیم حاصل کرو, بالکل ایسے ہو جاؤ گے, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں, کوئی فن نہیں. اور میں اپنی کل 5 بھائیوں سے کہہ رہا تھا اکٹھے, ابھی ہم کہیں گئے ہوئے تھے کھانا کھانے, انہوں نے کہا تھا میں آج کل 5 چیزوں میں کنفیوزڈ ہوں, میں کیا کروں, لانگ ٹینس کروں, سوئمنگ کروں, بیڈمنٹن کروں, یہ ساری چیزیں میرے پاس ابھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, سائیکلنگ کروں, موٹر سائیکلنگ کروں, مجھے, اور جم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سا ٹائم کس کو دوں, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا, ایکٹیویٹیز ختم. اگر آپ سوچیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے منع کیا ہے, وہ بہت تھوڑی سی نکلیں گی. اگر آپ یہ دیکھیں گے نا, صرف تھوڑی سی منع ہے, باقی سب کچھ اوپن ہے. انجوائمنٹ, حلال فن کے لیے آپ لوگ کھانوں کو انجوائے کرتے ہیں, ایوری ون ڈز دیٹ. آج ہم ادھر جائیں گے, اگلے ہفتے ہم ادھر جائیں گے, اٹ از اے ٹائپ آف فن, انجوائمنٹ, ٹریول, کسی کو ملنے جانا, اکٹھے مل بیٹھ کے کوئی گپ شپ کرنا, اسپورٹس دیکھ لینا حلال, اور بے تحاشا چیزیں ہیں جہاں پہ آپ ایز اے مولوی, ایز اے مولوی اور ایز این اللہ کا بندہ بالکل کر سکتے ہیں, ساتھ اللہ کو کے بھی اچھے بندے بن سکتے ہیں. صرف آپ نے کرنا کیا ہے, جو بیسک کرکس مجھے سمجھ آتا ہے, میں یوں ایکسپلین کرتا ہوں کہ جو اللہ کی ڈیفائنڈ لمٹس ہیں نا, ان کو کراس نہیں کرنا بس. صحیح. اچھا میں آپ کی سینٹیمنٹ کو سیکنڈ کرتے ہوئے, اس دن ابھی کچھ یہ ونڈز آف چینج کے بعد کی بات ہے, میرے پاس, میں ونڈز آف چینج سے واپس آ گیا, اوبیسلی ایگزاسٹنگ تھا, اور اس کے بعد کچھ بیک ٹو بیک لیسنز ہوئے. پھر ایک دم سے نا, آئی تھنک اٹ واز اے وینسڈے اینڈ آئی واز ٹوٹلی فری. میں مطلب جب صبح اٹھا نا فجر کے ٹائم پہ, یو نو دیٹ فیلنگ when you realize کہ یار ایک سیکنڈ, آج میرا پورا اسکیجول فری ہے. And literally I checked and I was like, literally I have no commitments today. And I started to panic کہ I need to have fun, I need to do something. تو میں نے پتا کیا کیا, میں نے کہا اوکے سو بائک لے کے نکلتا ہوں, یہ کرتا ہوں, گن رینج پہ جانا ہے, فیملی کو باہر لے کے جاتا ہوں ڈنر پہ, کیا کروں. تو all these ideas were coming. میں نے کہا لوک ضیاء صاحب calm down, relax, we will do everything, we will manage this. میں نے کہا اوکے فائن. میں نے کیا کیا, میں واپس آ کے میں نے سب سے پہلے اپنا جو نا گنز شنز باہر نکالی, میں نے اپنے بائک میں لوڈ کی, میں نے کہا لیٹ می پٹ دیم ان دی بائک. میں سب سے پہلے گیا گن رینج پہ, وہاں جا کے شوٹنگ کر کے, اس کے بعد بائک لے کے میں اوپر چلا گیا, آئی تھنک چانگلا گلی تک چلا گیا تھا, وہاں پہ اوپر گیا, وہاں سے جا کے واپس آیا. واپس آ کے میں نے بیگم کو پرومس کیا کہ اوپر سے بتایا تھا کہ میں واپس آ کے ہم لوگ رات کو ڈنر پہ جائیں گے. واپس آیا, ریلیکس کیا, جم کیا.
اس کے بعد بیگم کو لے گیا and I was like, you know what, I really had a good time today, you know. So I mean, so what I would say is کہ دیکھیں کوئی بھی اسپورٹ, کوئی بھی ہابی, کوئی بھی چیز ہو, ہم تو کہتے ہیں ہمارا دین الحمدللہ ہمیں حلال فارمز آف انٹرٹینمنٹ جتنے بھی ہیں اور وہ چیزیں جو آپ کے مائنڈ, باڈی, سول کو ڈیولپ کرتی ہیں. سو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں کہ اس کی ٹی شرٹ بنوا دیں کہ اصل شغل لگاتا ہی مولوی ہے. صحیح بات, یہ فیکٹ آف لائف لکھنا چاہیے, اصل شغل لگاتا ہی مولوی ہے. ہیش ٹیگ اٹ گائز, آپ لوگ جو دیکھ رہے ہو ہیش ٹیگ کرو اصل شغل لگاتا ہی مولوی. باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں شغل کیا ہوتا ہے. مولوی کے پاس اور کرنے کو کیا ہے, دنیا چاند پہ پہنچ گئی. صحیح بات ہے یار, مولوی نے تو یہیں رہنا ہے, انجوائے زندگی. یہ آپ اس میں کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس سے وہ حدیث یاد آتی ہے, بھائی کل بھی ایک جگہ پہ ذکر کر رہا تھا, عجب لامر المؤمن. اگر ایک بندہ مومن بن جائے نا, اچھا مسلم کی بات نہیں ہو رہی, مسلم اور مومن میں فرق ہوتا ہے. اگر کسی کو نہ پتا ہو تو اللہ نے بھی یہ فرق بتایا. مومن وہ جس کے دل تک میں ایمان داخل ہو چکا ہو اور وہ اللہ کی مانتا ہو. عجب لامر المؤمن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عجیب ہے افیئر آف مومن, ایوری تھنگ از خیر فار ہم, ایوری تھنگ از خیر فار ہم. جب کوئی اچھی, اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس میں ایک چیز مینشن کی ہے, اور یہ معاملہ صرف مومن کو اویلیبل ہے. یہ اس میں ورڈنگ موجود ہے کہ جب اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے, بہت خوشی کی خبر, تو وہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے, یہ اس کے لیے خیر ہے. اور جب اس پہ کوئی کلیمٹی آ جاتی ہے, کوئی مصیبت, کوئی پرابلم, کوئی کسی ڈیفیکلٹی سے گزرنا پڑتا ہے, تو وہ اس پہ صبر آ جاتا ہے. اس کا اللہ سے کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے, ہی نوز دا ہول پیراڈائم, دا ہول سینیریو, کہ یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے, عارضی ہے, چھوٹی سی ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا, اصل زندگی ادھر ہے, ادھر مجھے مل جائے گا. وہ اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. تو جب ایک بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے ہر معاملے میں, تو وہ شغل ہی لگا رہا ہوگا نا, وہ اس کو وہ ہیپینس اور سیٹسفیکشن میں ہوگا. یہ میں نے تشریح کیا. ہاں نہیں, بڑی خوبصورت انداز میں نے بات کی ہے. اسپیکنگ آف وچ آئی وڈ سے کہ آپ ہمارے بھائی شاہ رخ خان کے لیے بھی دعا کریں. وہ آج کل عمرہ کے لیے گئے ہیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ہماری وہ پکچر بھی دکھا دیں ان کی. تو آج کل جی وہ عمرہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے اور ان کو ہدایت دے. اور کیونکہ وہی بات ہے, ہم لوگ اکثر سیلیبریٹیز کے لیے دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر وہ چینج ہو جائیں اور ان کے دل میں خیر آ جائے اور وہ اپنے طور طریقے کو دین کے مطابق کر لیں, تو ان کی وجہ سے نا بہت سارے لوگوں کو اور بھی موٹیویشن ملتی ہے. اور نیک تمنا تو ہر ایک کے لیے رکھنی چاہیے, چاہے آپ کے مطابق کچھ ہمارے دینی بھائی بھی ہوں گے, آپ کے مطابق کوئی بندہ کتنا ہی غلط ہے, اس کے ذریعے شر بھی پھیلا ہو بہت, اللہ عالم. نیک تمنا اور نیک دعا تو کرنی چاہیے. اور اگر وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ججمنٹل بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک اچھا کام کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کرنے کی وجہ عطا فرمائے. دس از دا رائٹ اپروچ. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے خیال سے ہماری آڈینس کو پتہ ہے کہ ہم شروع سے ہی دین کے حوالے سے کمٹمنٹ ہماری اس طرح سے نہیں تھی جو ابھی الحمدللہ. تو دیر واز اے ٹائم وی یوز ٹو فیئر اسلام. Yes, that's what I wanted to say. There are two things. Fearing Allah is something different, and fearing Islam is something different. So true. Fearing Islam is basically کہ کہیں میں اسلامی نہ ہو جاؤں. نہیں, شغل رک جائے گا نا, شغل رک جائے گا, انٹرٹینمنٹ رک جائے گی. میں یار ہاول انٹرٹینمنٹ سے یار مولوی بن جاؤں گا. We experience that fearing Islam kind of thing. یار اچھا دینی لوگوں کے پاس زیادہ نہیں ماننے, زیادہ بات نہیں کرنی اس بندے سے, کہیں یہ میرا دوست نہ بن جائے, کہیں کنونس نہ کر دے, کہیں مجھے اسلام میں مزہ نہ آنے لگ جائے. واللہ پیرامیٹرز آپ کی انجوائمنٹ کے چینج ہو جاتے ہیں. میں نے لوگوں کو تلاوت, شیخ شریم کی تلاوت, سبحان اللہ, اس کی ویڈیو کے نیچے جس میں وہ رو پڑے تھے تلاوت کرتے ہوئے, نیچے میں نے ایسے لوگوں کو, لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ میں تو بہت میوزک اور اس میں تھا, لیکن who needs music after this? This is so soothing and یعنی enjoyable. And it's just not music, you know, there are so many things. آپ کے پیرامیٹرز چینج ہو جاتے ہیں انجوائمنٹ کے, اور آپ کو ایسی چیزوں میں ایسا مزہ آنے لگ جاتا ہے جو آپ کا جو آپ پہلے لیتے تھے نا ڈوپامین ریلیز لیول, اس سے کوئی حد درجے اوپر ہوتا ہے وہ, جب آپ اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں میں آ جائیں, فرمانبرداری میں آ جائیں. یار میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, پرسنل اسٹوری. وہ یہ ہے کہ میں نا اتنا دینی لوگوں کو ڈاج کرتا تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ ایک بھائی تھے, وہ نا ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا, تو وہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نا اصل میں آئی یوز ٹو واک مائی ڈاگز, ٹھیک ہے, تو میرے جو ہنٹنگ ڈاگس تھے ہمارے گھر میں, تو میں ان کو نا واک کے لیے لے کے جاتا تھا. تو کافی وہ خونخوار بھی تھے, مطلب کافی اٹیکنگ موڈ میں رہتے تھے. تو اب وہ نا کبھی بھائی آ رہے ہو نا, تو پہلے تو میں کتا آگے کر دیتا تھا کہ مطلب آپ قریب نہ آنا یار, یہ میں کہتا بھائی دور نہیں یار, کاٹتے ہیں. حالانکہ وہ اس طرح سے کاٹتے نہیں تھے, تو گھر کے اندر کوئی آئے تو پھر وہ کافی اگریسو تھے, ورنہ باہر اتنے اگریسو نہیں تھے. لیکن میں نا ان کو دور سے کہتا تھا بھائی آپ پاس نہ ہے وہ ذرا. اب وہ بھائی تھوڑے سے ذرا تگڑے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اب وہ نا کبھی پاس آ جاتے تو میں نے پھر پتہ کرنا شروع کر دیا, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. میں گھر سے نکلتا ہی نکر پہن کے تھا. جب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی وہ آتے میں کہتا نہیں بھائی, وہ کہتے نا یار آپ آئے نا ذرا مسجد میں, ہماری جماعت آئی ہوئی ہے. میں کہتا یار میں تو نکر پہنی ہوئی, یار میں کدھر مسجد میں آؤں گا. تو اور وہ بھی جتنی شارٹ ہو سکتی ہے تاکہ وہ کہ یار ہاں تیرا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور بلکہ وہ کہتے بھی تھے کہ یار آپ کو کوئی چادر دے دیتے ہیں, آپ چادر باندھ دینا. تو میں نے کہا چادر تو باندھوں, کتوں کا کیا ہوگا, کتوں کیا کروں میں, نہیں ان کو آپ واپس. وہ میں لیکن نا بالکل قابو نہیں آتا تھا ان کے, کہ کبھی میں کتوں کا بہانہ کر دوں, کبھی کون دیکھیں نا میرے کپڑوں پہ بھی یہ جیسا جو ہے نا وہ سارے خراب ہیں, یا میں نے شارٹس پہنی ہوئی ہیں یہ وہ. تو آئی ووڈ ٹرائی ٹو گو, کیونکہ میرے اندر فیئر پتہ کیا تھا, صرف فیئر یہ تھا کہ اگر میں نے ان کی بات سن لی نا یار میری زندگی کے شغل ختم ہو جائیں گے. آئی ول نیور بی ہیپی, آئی ول بی اے سیڈ اینڈ سوری سول, always sitting in one place doing nothing. But nothing, I swear to Allah subhanahu wa ta'ala, nothing could be further from the truth. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بات پہلے کی تھی, اصل شغل لگاتا ہی مولوی ہے. آپ جب دین پہ آتے ہو نا آپ کو پتہ چلتا ہے یار سبحان اللہ جتنا شغل اب ہے نا all of this is guilt free. باقی جو سارے شغل ہے نا ان کے ساتھ گلٹ ہے. یہ بہت آپ کے دل کے اوپر نا وہ بھاری ہوتے ہیں, آپ کو اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے, آپ کو ندامت ہوتی ہے, آپ کے اوپر ایک فیلنگ طاری ہوتی ہے. لیکن جب آپ دین پہ آتے ہو نا تو آپ کے جتنے بھی شغل ہیں نا وہ سارے حلال ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یار نہ میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں تا حد استطاعت, نہ میں کوئی حرام کام کر رہا ہوں, نہ میں کوئی دو نمبری کر رہا ہوں, نہ میں کوئی چوری چکاری کر, کچھ نہیں کر رہا. وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ آئی ایم ہیونگ لاٹس آف فن, بٹ آل آف دس از ان the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. It's bringing the actual satisfaction, you know, there's difference between happiness and satisfaction. اچھا guys, یہ جو ساری باتیں ہیں اپنی جگہ پہ, اب تھوڑی سی ذرا اور خوفناک خبر کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ ہے تو یہ پرانی خبر ہے بٹ ریسنٹلی دوبارہ سرفیس ہوئی ہے, اور یہ ہے جی کہ 3 ڈیڈز جو ہیں انہوں نے ایک کچھ بچے اڈاپٹ کیے ہیں. اور یہ ویسے مارچ 2001 کی خبر ہے بٹ ابھی یہ ذرا دوبارہ ریسرفیس ہوئی ہے, تو دیٹس وائی وی گوئنگ ٹو کامنٹ آن اٹ. تو یہ سی این این کا میں پڑھ رہا ہوں بیکاز سی این این اپنے آپ کو بڑا ووک سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں 3 dads and a baby and the legal battle to get their names added to a birth certificate. So basically یہ کیا سٹوری ہے جی کہ 3 مرد ہیں ہوموسیکشولز ہیں obviously, وہ اپنا آپ کو رجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ پہ کہ ہم اس بچے کے باپ ہیں. ٹھیک ہے, 3 کیسے ہیں مطلب 2, بس سمجھ نہیں آ رہا. سنتے جائیں ذرا. وہ کہتے ہیں کہ جی میٹ ایئن جینکنز اینڈ ہز پارٹنرز ایلن اینڈ جیرمی, دیر اے تھروپل, یعنی کپل ہوتا تھا تو یہ تھروپل ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو سمجھ نہیں a committed polyamorous relationship involving 3 people. ٹھیک ہے, اب یہ polyamorous relationship ہے. And after a complicated and expensive court battle to all become legal parents, the trio are raising 2 toddlers in Southern California and proving how families come in all forms. Isn't that beautiful? How families come in all forms. یہی وہ لوگ ہیں جو اگر آپ کہیں نا کہ جی اسلام میں 4 شادیاں اجازت ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ تو بڑے باربیرک ہیں. لیکن اگر ہومو سیکشول 3 ساتھ رہ رہے ہیں, او سو بیوٹیفل فیملیز کمنگ ٹوگیدر, ان کے اپنے بچے بھی نہیں ہیں, اڈاپٹ کر کے بچہ ایک ان میں سے فادر جو ہے نا اس نے اپنا اسپرم ڈونیشن کرا کے سیروگیٹ مدر کو یوز کر کے بچہ کیا تھا, بٹ باقی 2 کیا کر رہے ہیں بیچ میں. ضیاء بھائی اس پہ ملٹیپل پرابلمس ہیں اور گند. آپ امیجن کریں اس بچے کی لائف جو ایک ہومو سیکشول پیرنٹ, مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن ہومو سیکشولس کے ہاتھوں ریز اپ ہو رہا ہے. اس بچے کی آپ وٹ ول بی ہز پرسنالٹی دیٹ چائلڈ. یہ سی این این کے آگے سن لے, کہتے ہیں دے آر پارٹ آف اے یونیک اینڈ ویری ماڈرن فیملی دیٹ انکلوڈز 3 dads, 2 surrogates and 1 egg donor. جی یہ سی این این کے الفاظ ہیں. They're part of a unique and very modern family that includes 3 dads, 2 surrogates and 1 egg donor. In a new book, in ki jo kitab hai 3 Dads and a Baby, Jenkins chronicles their search for potential egg donors and a surrogate and a fight to change a medical and legal system geared towards heterosexual couples. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس heterosexual couples کا جو سسٹم بنا ہوا ہے آپ کا, اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں legally and medically so that we are able to do this. یہ بڑے مجاہد ہیں, یہ تو بڑا جہاد کر رہے ہیں بہت بڑا. اچھا, نیو یارک ٹائمز کے اندر جو آرٹیکل تھا اس میں انہوں نے جو بات لکھی تھی وہ بھی اسے کوئی ملتی جلتی تھی. نیو یارک پوسٹ میں کہتے ہیں گے پولیتھروپل میکس ہسٹری, لسٹ 3 dads on a birth certificate. اور وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ 3 isn't a crowd for these dads. A gay polyamorous California couple made history in 2017 when they became the first family in the state to list 3 dads on a birth certificate. اور پھر اس کی جو ریپروڈکٹیو جرنی ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. سو بیسکلی یہ تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے آپ کے معاشرے کے اندر. سو وہ آگے لکھتے ہیں کہ بچہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی بچے کیا آئیڈینٹیفائی کرے گا, تو کہتے ہیں جی ہمارے ایک کو وہ پاپا کہے گا, ایک کو وہ ڈاڈا کہے گا, اور ایک کو وہ ڈیڈی کہے گا. یہ 3 جو ہے نا گھر میں ہوں گے. اینڈ دیز آر دا سیم پیپل
جو کہ اسلام کو کرٹیسائز کرنے والے, یہ جو الٹرا لبرلز ہیں اس کو سیلیبریٹ کریں گے کہ ہاؤ سویٹ دس از, ہاؤ امیزنگ دس از, بٹ اسلامک سسٹم ان کے لیے ہضم نہیں ہوتا ان کو. میں جو بات کر رہا تھا نا ابھی کہ آپ اس بچے کی پرسنالٹی ذرا دیکھیں نا, ایک مورل, ایک ڈیکورم ہے مرد عورت کا, میاں بیوی, ماں باپ, ایک پرائیویسی کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. دیکھیں جو ہومو سیکشولز ہیں نا, یعنی اٹ از نون, اٹ از ایزیلی ایکسیپٹیبل کہ ان کا وہ پرائیویسی والا معاملہ اور اتنی ماڈسٹی کا معاملہ اتنا کوئی نظر نہیں آتا, وہ بہت ہی کم ہی کہیں ہوگا اگر ہوگا بھی. وہ بچہ جو اس طرح کی چیزیں, مطلب کسنگ تو ویسے ہی ویسٹرن سوسائٹی میں عام ہے, جو بچہ بچپن سے اپنے باپ, ویسے ہو سکتا ہے وہ باپ بھی کھلا رہا ہو, لیکن جو دوسرا ہے جو اس کو وہ کرتے دیکھ رہا ہے, اس کا کیا بنے گا. اور پھر میں ایک چیز ایڈ کرتا چاہوں, یہ ایکچولی پیڈوفائل بھی ہوں گے, یہی بہت بڑا خدشہ ہے. They would rape their own child so that when he grows up he also becomes a normal. میرے ایون جرمن دوست ہیں, I know them, they are so against it. I remember کہ میری conversation ہوتی تھی and they were so unhappy and angry کہ یار گے, 2 گے کی بات ہوتی ہے تو 3 بات یہاں پہ 3 آ گئی ہیں. They are raising up a child. What will they do to that child? And how کتنا vulnerable ہے وہ child اس جگہ پہ. اچھا پھر اور اس سے اوپر میرے ریسنٹلی I have seen a video جس میں دکھایا ہے کہ 2 gays سویڈن میں, what I'm going to tell you next is extremely painful for Muslims with Muslim heart. مریم بچی کا نام ہے, چھوٹی سی بچی, میرا خیال ہے 3 سال کی ہوگی, جو اس سے نظر آ رہا ہے کہ چھلانگیں لگا رہی ہے, اور وہ چھوٹی سی بڑی مریم نام ہے. اپنے مسلم پیرنٹس سے اس کو لے لیا گیا ہے, جو کہ نارمل مسلم پیرنٹس ہیں, اور ان 2 گے جو کپل ہے نا گیز, ان کو دے دیا, اور اس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں, بلکہ یہ میرے پاس چل رہی ہے اس وقت بھی, موجود ہے. اور وہ جو ہے نا اس کو بچی کیا کرے گی ایونچولی آفٹر سم منتھس, وہ ان کے ساتھ ظاہر ہو جائے گی نارمل. مسلم بچی گے کپل کو دی گئی ہے سویڈن میں. اور چینی کیوں ہوگی کہ جی ماں باپ جو ہیں وہ اس کو بہت ہمارا جو ڈانٹ دیا ہوگا, نہیں ڈانٹ بھی دیا ہوگا, یا پھر ماں باپ بہت کنزرویٹو ہیں, ہمارے جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو ہم اس کو ادھر دے رہے ہیں تاکہ وہ ایک اچھے طریقے. اب دیکھیں ایک طرف وہ بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ کی, اور تمام یعنی جو بھی آپ کے ہیومن رائٹس کے اس میں ہیں, تو پیرنٹس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو سکھانا چاہیں سکھا سکتے ہیں. لیکن اب آپ خود کہتے ہو کہ نہیں, ہماری اگر ویلیوز کے خلاف کچھ سکھا رہے ہیں تو وہ ہم الاؤ نہیں کریں گے, اس لیے ہم بچی لے رہے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن سروسز والے آ جاتے ہیں, بچی لے کے اٹھا کے ایک ہومو سیکشول کپل کو دیں گے, ظاہری بات ہے ان کے تو بچے ہو نہیں سکتے, تو then they will have to adopt. ایک تو پیرنٹس سے بچی لے لی, دس از سو پینفل اسپیشلی فار مدر ہو بور دیٹ چائلڈ فار 9 months. وہ ریلیشن شپ جو ڈیولپ ہوتا ہے ماں کا اور بچے کا, ایون جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اکنالج کرتے ہیں قرآن میں کہ وہ تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے اس نے اس ماں سے وہ بچی چھین لی. اتنی صدمے والی چیز ہے یہ, اوپر سے ایک گے کپل کو دے دیا. I mean I was feeling so sad, extremely painful. اچھا guys, نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, which is the quote of the week segment. اور آج کا جو ہمارا quote of the week ہے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو اس کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں کہ ایچ آف یو از اے شیپرڈ اینڈ ایچ آف یو از ریسپانسبل فار ہز فلاک. The ruler is a shepherd and is responsible for his flock. A man is the shepherd of his family and is responsible for his flock. A woman is the shepherd of her husband's household and is responsible for her flock. اب یہ حدیث جو ہے یہ بیسکلی بتا رہا ہے کہ بیسکلی ہر ہم میں سے نا ہر کوئی ایک لیول آف اتھارٹی پہ ہے, اور ہر ایک کے نیچے نا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے وہ رسپانسبل ہے. تو ایک رولر ہے, اس کی بھی ایک رعایا ہے جس کے لیے اس نے خیال کرنا ہے. ہسبینڈ جو ہے اس نے اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے. بیوی جو ہے اس نے بھی بچوں کا خیال کرنا ہے. تو اسلام کے اندر نا ایک بڑا ایک نظام ہے اور ایک سسٹم ہے جہاں پہ یو آر رسپانسبل فار یور فیملی, اینڈ دس از ویئر دا انٹائر family system starts from. It starts from the man, the woman being in that relationship of love and mercy, جہاں پہ جب آپ کے بچے ہوتے ہیں آپ ان کو ریز کرتے ہو, آپ ان کو کچھ ویلیوز دیتے ہو, تو آپ کی ہیومینٹی جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ کی ہیومن رائٹ اسٹارٹ ہی یعنی امی ابو سے ہوتے ہیں, اور پھر آگے چیز ہو جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم ایک ویڈیو بھی ذرا پلے کریں, اور یہ ویڈیو جو ہے ایک ہومو سیکشول کا ہے. ایک ویڈیو یہ ہومو سیکشول کا ہے, بٹ this homosexual person is commenting on the situation in Qatar, and he is making more sense
then a lot of the so-called ہمارے جو یہاں کے liberals ہیں نا ان سے زیادہ sensible یہ بات کر رہے ہیں. Please listen to it because I think it's very important and relevant. Why is Qatar struggling so much with LGBT people? Is it simple bigotry? Can't they be more open-minded and be more accepting of all self-identities? Well, it's because of the moral framework of Islam and LGBT that are diametrically opposed. You see, LGBT is a result of Western individual liberalism. It's built fundamentally upon the revolutionary idea that one has sovereignty over their own bodies. You are free to do whatever you want with it. As a result, the idea of goodness is a utilitarian one, where fostering one's own pleasure and limiting the undermining of other people's pleasure is the ultimate virtue. And because morality is subjective, one's own feelings inside are of the utmost importance. Hence we have people identifying with their own feelings and bodily urges. Hence I feel like a female, therefore I am a female. I'm attracted to men, therefore I identify as a homosexual. In Islam, on the other hand, one doesn't have sovereignty over their own bodies, for humans were created deliberately by God to fulfill a noble and spiritual purpose. And that purpose is in serving God, who is the ultimate form of good. In this moral framework, in this paradigm, Allah created the male and the female with reproductive and social roles, and thus fulfilling those purposes is honoring God. There is no concept of my body, my choice, for the choice has already been made. It was destined for you. It is, for example, only in a heterosexual marriage where gender differences are enforced, where men are more dominant and women have ideals of beauty and gentility, that we see a metaphysical wholeness in marriage. Sex outside those purposes loses all meaning and legitimacy. For remember, the purpose of sex isn't individualistic pleasure, but to fulfill a higher and transcendent good. I hope you can see that Qatar can't simply make a few small amendments to their laws and wave a rainbow flag and accept homosexuality and trans people, because their whole teleology of humanity in general is diametrically opposed to what we're familiar with in the Western world. And all the individualistic یہ ہمیں اس کو سمجھ آ گئی ہے ساری باتیں, تو ہمارے یہاں کے جو مسلمان لبرلز ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. میسڑے ہیں نا بہت بڑے, یعنی یہ جو ہے اب دیکھیں یہ بندہ جو ہے یہ خود ہوموسیکشول ہوتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ قطر جو ہے اس نے کیوں یہ کہا ہے کیونکہ اسلام اینڈ لبرل فلاسفی آر ڈائمیٹرکلی اپوزڈ. اور وہ کہہ رہا ہے دیکھو وہ یہ بیسکلی اپنوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو بات سنو یار ان کی اپنی, کیونکہ دیکھیں یہ اپنے لبرل پرنسپلس پہ نا اسٹک کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے دیکھو ان کا جو ویو ہے وہ یہ, اور اس کے بعد ویڈیو جو کنٹینیو ہوتا ہے اس میں وہ خود کہتا ہے کہ اسی تک یہ بات کرتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ مورل رائٹ نہیں ہے کہ آپ قطر کو جج کریں کہ آپ اس طرح کیوں بہیو کریں. بھائی ان کی چوائس ہے, ان کا اپنا ایک ویو ہے, وہ آپ سے اپوز ہیں کیونکہ ان کے ہاں ہیٹروسیکشول ریلیشن شپ کے اندر میرج یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے ان کے لیے. اس نے چند سینٹنسز میں کتنا واضح بتا دیا, بہت زبردست, مطلب اس نے اسلام کا وہ پورا فریم ورک بتا دیا. مطلب دا ویری ریزن وائی وی آر سیئنگ, مطلب جوائے لینڈ پہ بھی جو بھی ہماری بحث ہوتی رہی, ٹھیک ہے, یہ جو سارے ڈائریکٹرز ہیں وہ سنیں غور سے. وہ بندہ بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارا مین ڈسکارڈ کس بات پہ ہے, اوریجن اس کا کیا ہے کہ بھائی ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں اور ہم ایگزیکٹلی اس پہ چل رہے ہیں. ہمارا جو سوشل کانسٹرکٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, ہمارا پرپز کیا ہے, ہمارا فیملی اسٹرکچر کیا ہے, اٹ از ڈیفائنڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ, the one who has created us. اس کو سمجھ آ گئی ہے تو ہم اس بات کو کیوں غائب کرتے ہیں بار بار اپنے آرگیومنٹس میں سے؟ کم از کم وہ اپنے لبرل پرنسپل سے کنسسٹنٹ تو ہے نا. ہاں کنسسٹنٹ ہے. اور دیکھیں اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, آئی مین آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی وہ بالکل کلیئر ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ اصل میں جو آپ کا ریلیشن شپ ہے, یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرو دیٹ ریلیشن شپ, اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کمپرومائز کیوں کریں گے, وہ اپنا ریلیجن کیوں چینج کریں گے آپ کے لیے, وائی وڈ دے ڈو دیٹ. یہاں تک اس نے بتایا کہ جی اللہ the creator is the source of all good, moral good. یہاں تک اس نے بتا دیا کہ یہ ان کا بلیف ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کے لیے مائی باڈی مائی چوائس ہے, ان کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے نہیں ہے. ان کی باڈی جو ہے وہ آپ کہتے ہو لبرل پرنسپلس پہ کہ آئی ہیو ساورنٹی اوور مائی باڈی, وہ یہ بلیو نہیں کرتے. اور یہ ایگزیکٹلی یہی بات ہم بھی اپنے مسلمان لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, مسلمان سوسائٹی کے, بھائی ہمارا اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں آپ ان سوسائٹی سے, ہمارا اینکر کچھ اور ہے. صحیح بات. یہ جو بہت سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں نا, میرا جسم میری مرضی, مائی باڈی مائی ول, واٹ ایور, ہم یہ کہتے ہیں اٹ از ناٹ آور باڈی, اٹ از اے باڈی
that is given to us for use. اس باڈی کو ذرا غور سے دیکھیں, یہ ایک ایکسٹریملی انجینئرڈ الٹرا سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز آف وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے یہ باڈی اتنی پریشیس ہے, اس کے سسٹمز آپ دیکھیں, آپ آنکھوں کو دیکھیں, کان دیکھیں, اپنے ہاتھ کی موومنٹ کو دیکھیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ارن کرنے کے لیے. آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. آپ نے ایک گاڑی لینی ہوتی ہے نا اچھی, تو آپ کی مصیبت آ جاتی ہے, آپ کو سیونگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے, وہ کرنا پڑتا ہے, پھر اس میں 100 مسائل نکلتے رہتے ہیں بار بار. یہ جسم دیکھیں ذرا آپ, سیلف ہیلنگ, سیلف رننگ اینڈ بیٹری چارج ہوتی ہے ہر وقت. اللہ نے دی ہے یہ. اللہ از دا ریئل اونر, وی آر ناٹ دی اونر آف دس باڈی. بات صرف یہ عمر بھائی کہ اس میں ہم ڈیفائن کر لیں نا, ہم ڈیفینیشن کی بات ہے, جو ساری آپ باتیں کر رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے, اینڈ وی بلیو ان دس, اینڈ وین وی بلیو ان دس تو ہمارا بیہیویئر ان اے سرٹن وے ہونا چاہیے نا. جی علی بھائی, میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ کنفیوز ہیں کچھ لبرل مسلمس بھی, جو کہ شاید اچھے انسان ہوں ویسے, کہ وہ کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی. بھائی پہلے آپ یہ سمجھ لیں یہ آپ کا جسم نہیں ہے, مسلمانوں کے اللہ کا دیا ہوا جسم ہے. اللہ از دا ریئل اونر. اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ سماوات اور آسمانوں, جو کچھ اس کے درمیان میں, سب کچھ ایک ایٹم سے لے کے ایک بڑی سے بڑی چیز تک سب اللہ کا ہے. اللہ از دا ریئل اونر, سو ہی اونز اٹ. اس کا حکم چلے گا, سب سے پہلی بات یہ ہے. سو اس کے بعد ہمارے تابع کیا گیا. اگر آپ کو ایک کمپنی ایک موبائل دیتی ہے نا, یا گاڑی دیتی ہے کہ جی یہ آپ کو ہم گاڑی دیتے ہیں آپ کے, تو پہلے کمپنی کا آرڈر چلے گا, پہلے کچھ سیٹ آف رولز کمپنی کے ڈیفائنڈ ہوں گے, اس کے اندر آپ کی مرضی تھوڑی بہت ہوگی کہ چلے ٹھیک ہے جی شام کے ٹائم آپ ادھر جا سکتے ہیں, آپ اتنا فیول یوز کر سکتے ہیں اپنے لیے, اور یہ کام نہیں کر سکتے آپ, یوں اس طرح سے ہمارا پیراڈائم. تو یہ اپنا ٹھیک کر لیں اپنا. جو آپ کو پتہ ہے یہ بندہ نا کسی ٹیکنیکلٹی میں نہیں گیا, وہ صرف فاؤنڈیشن کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ہماری ڈیفینیشنز ڈفرینٹ ہیں کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن ڈفرینٹ ہے. مسلمانوں کی فاؤنڈیشن یہ ہے جو اس نے چند الفاظ میں بڑی خوبصورتی سے بتا دیا. اور وہ بیسکلی دیکھیں اس کی بڑی مزے کی اس نے جو آرگومنٹ کی نا, اس نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہم لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنی باڈی کے اوپر سوورن ہیں, ہمیں اس لحاظ سے کنسینٹ کے ساتھ ریلیشن شپس اور سیکشول ریلیشن شپس اور ہوموسیکسولیٹی سمجھ میں آتی ہے, اور اس کے لیے ہم جھنڈا لہراتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہوموسیکسول اور دس دیٹ. ان کے لیے جو پرائمری چیز ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ, انکلوڈنگ دیم سیلوز, انکلوڈنگ میرج, انکلوڈنگ ریلیشن شپ, ایوری تھنگ, اور وہ اس کے اندر ہیں. تو ہم دونوں ڈائمیٹرکلی اپوزڈ ہیں. تو اب آپ یہ کہیں کہ وہ اپنا دین بدلیں, یار آپ کی وجہ سے وہ نہیں بدلیں گے, ایسا نہیں ہوگا. وہ سمجھانا چاہ رہا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ یہ جب کہتے ہیں جی میرا جیسے میری مرضی ہو سارا کچھ, اصل میں نا ان کے اپنے سلوگنز میں بھی ہپوکریسیاں بہت زیادہ ہیں. لائک فار ایگزامپل ایک طرف آپ اگر یہ کہتے ہو تو پھر سوسائڈ کیوں آپ نے انلیگل کیا ہوا ہے, سوسائڈ کرنا کیوں نہیں آپ انکریج کرتے ہو. تو ایک بندہ کہتا ہے جی میرا جیسے میری مرضی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اینی مور, آئی وانٹ ٹو کل مائی سیلف. وائی وڈ یو ہیو ورک شاپس اینڈ پروگرامز اینڈ کاؤنسلنگ اینڈ مینٹرنگ فار پیپل ہو آر ہیونگ سوسائڈل تھاٹس؟ وائی وڈ یو ہیو دیز ٹائپ آف تھنگس فار پیپل ہو آر ہارمنگ دیم سیلف بائی کٹنگ دیم سیلف؟ ان کے لیے آپ کیوں کرو گے؟ وائی از اٹ کہ آپ ایک اسموکنگ کے اوپر یا ڈرگس کے اوپر آپ کہتے ہو کہ جی 21 سال کی ایج ہے یا کچھ چیزیں بالکل الاؤڈ نہیں ہے. جب ایک بندہ کہتا ہے یار میرا جسم ہے میری مرضی ہے, تم کون ہو یار, میں پینا چاہتا ہوں اپنے ریکریشن کے لیے, میں آئی ایم گیونگ مائی سیلف کنسینٹ, میں اپنے آپ کو کنسینٹ دے رہا ہوں, تو میں آپ کو تو کچھ نہیں کر رہا نا, آئی ایم ناٹ ہارمنگ یو, آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار مائی سیلف. تو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ میرے لیے لانگ ٹرم میں مسئلہ ہے جو بھی ہے. سو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, ایون ٹو دا پوائنٹ کہ میں نے اگر ایک گاڑی خریدی ہے تو میں یہ نہیں کہتا گاڑی خریدنے کے بعد کہ میری گاڑی میری مرضی, کہ بھائی میں نے گاڑی خرید لی ہے, اب میں سڑک پہ 160 پہ چلاؤں یا 200 پہ چلاؤں, مجھے کوئی روکے نا, یا ٹریفک سگنل پہ میں رکوں یا نہ رکوں, پولیس والا کہتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی میری گاڑی میری مرضی, آپ جو مرضی, آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ایسا نہیں ہوتا. ان نو سوسائٹی, نو کلچر, ان نو سویلائزیشن ول یو گیو دس ٹائپ آف آتھرائزیشن کہ آپ بغیر کسی لمٹس کے جو چاہے کرو. اب آپ نہیں کر سکتے, آپ کے پاس لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور ان لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کرنا پڑتا ہے. ہمارا صرف بلیف سسٹم یہ ہے کہ ہماری لمیٹیشن سیٹ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہماری لمیٹیشن اللہ سیٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں, اور ہم ان کو کراس نہیں کر سکتے. دیز آر آر لمٹس. اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اللہ کی سیٹ کی ہوئی کوئی ایک لمٹ بھی, کوئی ایک پابندی یا حد بھی مین کائنڈ ہیومینٹی کے لیے کہ ان جنرل یا آن انڈیویجول لیول اس کے خلاف نہیں, اس کی فیور میں ہے. اللہ نے صرف وہاں لمٹس لگائی ہیں جہاں ہم دیکھ پا رہے ہوں نقصان یا نہ دیکھ پا رہے ہوں اپنی کم عقلی یا کم نادانی کی وجہ سے. اللہ تو دیکھ پا رہے تھے, اللہ کا تو پتہ تھا نا, وہاں لگائی ہیں جہاں ہم اپنا یا انڈیویجول یا ایز اے ہیومینٹی ان جنرل سوسائٹی کا نقصان کر دیں گے. اللہ نے صرف وہاں لمٹس لگائی ہیں. آپ اپنا دیکھیں دین چینج کر لیں, اس بندے نے 2 دین بتا دیے, انہوں نے کہا یہ اسلام ہے اور یہ ہمارا وے آف لائف ہے. although ہم نہیں کہتے کہ آپ اگر اپنا, ہماری جو مین بحث ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمارے دین اسلام میں رہتے ہوئے دوسرے دین کو بیچ میں گھسانے کی اور غلط ملت کرنے کی, مکس کرنے کی, کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کریں.
اگر آپ نے وہ لائف اسٹائل اپنانا ہے, برائے مہربانی آپ اسلام سے نکل جائیں. پھر ہماری ڈبیٹ آپ سے لاجیکل گراؤنڈز پہ ہوگی, پھر ہماری ڈبیٹ آپ پہ قرآن و حدیث گراؤنڈز پہ نہیں ہوگی. مطلب یہ علی بھائی یہ نہیں کہنا چاہ رہے, ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ نکل جائیں, اللہ نہ کرے, اللہ کرے ہدایت ملے سب کو, لیکن کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو آپ ڈکلیئر کر دینا کہ جی میں مسلم نہیں ہوں, تو پھر ہماری بحث ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. مطلب آپ دو کشتیوں کی سواری نہیں ہو سکتے نا, دو کشتیوں پہ پاؤں رکھا ہوا ہے آپ نے, دونوں کشتیوں پہ تو نہیں آپ آ سکتے کہ ادھر بھی میں ادھر بھی ہوں. بات یہ کہ آپ نے اگر جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم جب 3 سوال پوچھے تھے لبرل سے, تو میں اور میرا آرگیومنٹ اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں, اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں مانیں, ورنہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہے نا, تو برائے مہربانی اپنی عوام کو, جس طرح آپ نے مورت مارچ کیا ہے, آپ آڈینس کو یا تو کہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم ہوموسیکشوالٹی کو برا سمجھتے ہیں, ہم یہاں پہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے نہیں آئے, ہم اس کو کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر آپ کہیں کہ جی ہاں جی پاکستان کے اندر بھی یہ ایک ایسا کرائم, ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور یہ پنشبل کرائم ہے. صوفی اسلام کی بات کرتے ہیں, صوفی اسلام میں جائز تو نہیں جائز نا. بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, تو پھر اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہوموسیکشوالٹی از اوکے, اور یہ جو ساری چیزیں سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی از اوکے, تو اس کیس میں پھر آپ اپنی عوام کو نا بتا دیں کہ بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم کافر ہیں, ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں. پھر وہ آپ کا مشورہ نہ سنیں, جو آپ کہتے ہیں جو مسلمان ہیں آپ بے شک یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ ہم آپ کو وہ ایڈوائس دے رہے ہیں آپ کے دین کے معاملے میں, جو کہ ظاہری بات ہے ہم تو پھر کافر ہیں. تو یا تو آپ کلیئر کریں نا. اسی لیے میں پہلا سوال جب بھی کسی ڈبیٹ میں جاتا ہوں, میرا پہلا سوال ہمیشہ اور یہی سوال رہے گا کہ مجھے بتائیں میں کس سے بات کر رہا ہوں. ایم آئی ٹاکنگ ٹو اے مسلم رائٹ ناؤ, اور ایم آئی ٹاکنگ ٹو اے نان مسلم؟ اف آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے مسلم دین فار اس قرآن اینڈ سننا پہ بات ختم ہے. اللہ کی بات آ گئی, اللہ کے رسول کی بات, پھر تیری میری بات ختم. نہ میرا اوپینین میٹر کرتا ہے نہ آپ کا اوپینین میٹر کرتا ہے. اف اٹ از سم تھنگ ان دا بک آف اللہ, دین یور اوپینین اور مائی اوپینین ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل. دس از واٹ اٹ مینس کہ جب ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں, لیٹس کلیریفائی, اگر آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں اس وقت مسلمان ہو کے بات نہیں کر رہا, پھر میں آپ کی بات کیوں سنوں, میں آپ سے مشورہ کیوں لے رہا ہوں؟ میں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے آپ سے مشورہ کس بیس پہ؟ یا تو ہو رہا ہوں کہ مجھے آپ فزکس پڑھا رہے ہیں, یا تو مجھے آپ فزکس پڑھا رہے ہیں نا, مجھے آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں. آپ نہیں پڑھا رہے, آپ میرے سوشل ویلیوز کو, آپ میرے فیملی ویلیوز کو چیلنج کر رہے ہو, وچ آر کمنگ فرام ریلیجن. تو پھر میں آپ سے مشورہ کیوں لوں بھائی؟ وائی شوڈ آئی ٹیک ایڈوائس فرام یو؟ سو میں یہ کہتا ہوں کہ بفور یو گیٹ انٹو اے ڈیبیٹ, اور میں سارے اپنے ویورز اور لسنرز کو بھی کہوں گا, اس سے پہلے کہ آپ کسی کے ساتھ بحث کریں, پہلے کچھ گراؤنڈ رولز ڈیفائن کر لیں کہ ہم کس پہ بات کر رہے ہیں. اور ان برادر نے, may Allah guide him towards Islam, انہوں نے جو بات کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, دین کی جو نا سمجھ عطا فرمائے. بات یہ کہ اگر یہ وہ پرائمری چیز ہے جو ہمیں پہلے ٹیبل پہ لانی چاہیے, اس کے بعد جو بات ہوگی. ورنہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی مسلمان بن کے بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی مسلمان بن کے بیٹھا ہوا ہے, اور کھلم کھلا اللہ اور رسول کی باتوں کو چیلنج کر رہے ہیں. حق اور باطل خلط ملط ہو رہا ہے, لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. بالکل, مطلب ہیوج پرابلم. گائز اب اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, وچ از بک آف دا ویک. تو الحمدللہ جی آج ہمارا جو بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے, اس میں وی ڈونٹ ہیو اے بک بٹ وی ہیو سم تھنگ بیٹر, سم تھنگ مور امیزنگ. اور وہ کیا چیز ہے, وہ یہ ایک ڈبہ ہے. یہ ڈبہ آف دا ویک نہیں ہے, بٹ دس از سم تھنگ امیزنگ. یہ اس کو ہم کہتے ہیں جی دا وائی سی پلانر, جو ایئرلی پلانر ہے 2023 کا. یو کین سی ہاؤ کول اٹ از. ہاں یہ دیکھیں ذرا, اس پہ ایٹیٹیوڈ چیک کریں ذرا, کتنا امیزنگ چیز ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ہمارا پلانر ہے جی, بڑا مزے کا. دس از اے باکس. ٹھیک ہے, سو آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو ہاؤ کول اٹ از. لیٹ می جسٹ موو آل دا اسٹف اسائڈ اینڈ شو یو اس میں کیا ہے. سو وین یو اوپن اٹ, ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے تو ایک عدد پلانر نکلے گا آپ کے سامنے, ویری ویری گڈ کوالٹی. اور یہ ویسے آپس کی بات ہے, یہ میری بیٹی کا ہے. She actually purchased it, ٹھیک ہے, she actually purchased it, ٹھیک ہے. And I hope اس نے کچھ لکھا نہ ہو اس میں, ابھی تک ویسے سال اسٹارٹ نہیں ہوا, وہ بڑی پرسنل چیزوں, yeah, it's got nothing in it. Okay, so it's really amazing. اس میں بہت ہی امیزنگ طریقے کے ساتھ سیکشنز بنے ہوئے ہیں, ایڈوائس ہے, amazing way to get organized and all of this stuff. So this is very good quality. And I think YC کے بارے میں ایک بات without any biases میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ٹاپ کوالٹی ہوتے ہیں. ہم لوگ کوالٹی پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. So this is very very amazing. It's an amazing planner for the year 2023. And not just that, اس میں بڑی مزے کی چیزیں. ایک تو یہ پلانر ہو گیا, ساتھ اس کے ایک یہ بڑا مزیدار قسم کا پین ہے جو کہ ساتھ ہے. اس کے علاوہ اس میں ساتھ بہت ہی کول قسم کے 2 بک مارکس ہیں that actually come with it as well. And the best part is کہ اس کے اندر کچھ اسٹکر شیٹس بھی ہیں. اینڈ گیس واٹ,
that's Maulvi with an attitude کا sticker apart from everything else. اور یہ آپ جو ہے نا اپنے اس پلانر کے اندر یہ اسٹکرز آپ لگا سکتے ہیں. آئی تھنک ایک میری بیٹی نے آلریڈی اتار کے کہیں لگا دیا ہوا ہے. اینڈ اس کے علاوہ there is another sticker sheet here and then there is another one to give you know that جب آپ اپنی to do list بناتے ہیں یا weekly planners بناتے ہیں تو اس کے لیے. تو for anyone who wants to like start off 2023 in a very cool way, getting organized, finally وہ جو تھا نا کہ plans بنانے تھے سارا کچھ, I mean this is really, میں without exaggeration, I mean this is amazing. میں اپنے لیے بھی سوچتا ہوں تو I think this is so good. اس میں YC سے ریلیٹڈ اسٹکرز بھی ہیں, اسٹریٹ دعویٰ, YC شاپ, ہمارا وہ جو 24/7 365 you know all of the very cool stuff is all there. So guys, if you want to get organized, if you want کہ ہمارا جو year 2023 ہے وہ ایک amazing انداز میں start ہو, اس میں آپ پلاننگ کریں, کچھ گولز بنائیں, کچھ ٹارگیٹس بنائیں, ان کو اچیو کرنے کے لیے this will really help you along the way. And it's not just any planner, but it will actually motivate you along the way as well, because اس میں بڑے amazing quotes اور inspirational چیزیں mentioned ہیں. So انشاءاللہ ہمارا جو YC شاپ کا لنک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, انشاءاللہ وہاں سے یہ چیز ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے. Order yours while stocks last. It is going to be amazing and you will not regret it. تو انشاءاللہ there you go جی. آج کا بک آف دا ویک سیگمنٹ میں ہم لوگوں نے یہ پلانر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, اور جو لوگ بھی جو ہیں اس کا لنک انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہاں پہ آ جائے گا. YC شاپ آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے جو باقی چینلز ہیں فیس بک وغیرہ پہ, اس پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سو میرا تو خیال ہے کہ we should all get it and inshallah start it. And وہی بات ہے نا کہ if you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ کا پلان ہی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے زندگی میں, right? So this is why these type of things are very important. Guys, آخر میں صرف یہ چاہوں گا کہ ہم ایک ریسنٹ ایک اور کنٹروورسی بنی, چھوٹا سا اس پہ ذکر بھی کر لیتے ہیں. ایک ٹک ٹاکر لڑکی ہے, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا, کل پتا چلا ہے تو میں آج شیئر کر رہا ہوں, جس نے کوئی اپیرنٹلی کوئی ڈانس کیا ہے, ویڈیو بنایا کسی گانے کے اوپر, اور وہ گانا جو ہے وہ وائرل ہوا. پھر وہ ایک ہماری ہیں اینکر پرسن ندا سم تھنگ, کیا نام ہے, ندا یاسر جو ہے, ان کے شو پہ وہ آئیں, اور پھر مجھے ایک میم شیئر ہوا, پتہ ہے میں یہاں پہ اسکرین پہ آ جائے, کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ HEC نے کہا ہے کہ جی 4000 ہمارا جو PhDs ہیں وہ unemployed ہیں, اینڈ یٹ دس گرل ہو ڈانسڈ ان اے ویڈیو آن ٹک ٹاک میڈ 2 crore rupees allegedly after that. So I mean مجھے جہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ you know they're coming for your kids, میں اس بات پر حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ ہمارے رول ماڈلس کون لوگ ہیں. دیکھیں ہر بندے میں نا اچھی کوالٹیز بھی ہوتی ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس کوالٹی کو آپ اٹھا رہے ہو. بالکل, دیکھو مطلب کس کوالٹی کو آپ اوپر لے کے آ رہے ہو, کس کوالٹی کو آپ ٹی وی پہ لے کے آ رہے ہو, کس کوالٹی کو آپ بتا رہے ہو کہ یہ باعث فخر بات ہے. یعنی کیا اب ہم اپنے آپ کو یہ کریں کہ بس ناچو اور پیسے کماؤ, ناچو اور پیسے کماؤ, مطلب ہم کون لوگ ہیں یار, ہم بس ناچنے گانے والے ہیں. یعنی so much wrong is happening and so much more wrong is coming our way and still we are not waking up. This is the real issue. مطلب ہمارے کسی مارننگ شو پہ کسی بیچارے انمپلائڈ PhD کو بلا لیتے کہ یار ماشاءاللہ آپ نے PhD کیا ہے, پتہ نہیں کون سی فیلڈز میں آپ نے کیا ہے, آپ کو جاب نہیں ملی ہے, وی شوڈ ہیلپ یو, وی شوڈ پروموٹ یو, وی شوڈ ڈو سم تھنگ رادر دین دیٹ. آپ ہمارا ہوتا ہے نا کہ 3 seconds آف فیم ہوتا ہے, چاہے وہ پارٹی ہو رہی ہے والا ویڈیو ہو, چاہے وہ اس طرح کا کوئی ویڈیو ہو, یا کوئی بھی اور ہو, کسی بندے نے کچھ بھی کہہ دیا, چھوٹا موٹا فضول سی بات ہوگی, اس کو آپ نے وائرل کر کے وہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پرائرٹیز کہاں پہ, and for all the wrong reasons. What is look at the talent, what is the talent which is being promoted. سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں جو چیز ہے, پھر وہی بات ہے, ہم مسلمان ہیں, فحاشی, یعنی ایک عورت ڈانس کر رہی ہے اسکرین پہ سب کے سامنے, مردوں کے سامنے, جس کو سب دیکھیں گے, وہی والی آیت یاد آتی ہے سورۃ النور آیت نمبر 19, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو بڑا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات ہوگی کہ یار پھر مولویوں نے یہ بات شروع کر دی ہے. میں آپ کو کیا کروں, ایک ریسنٹلی نا ایکسپریس ٹریبیون نے بھی ایک ویڈیو شیئر کیا تھا اپنے پتہ نہیں کسی پلیٹ فارم پہ, somebody shared with me, جس میں ایک باپ اور بیٹی ڈانس کر رہے تھے, اور لکھا ہوتا کیوٹ فادر ڈاٹر ڈانس ایٹ سم کائنڈ آف ویڈنگ. ٹھیک ہے, واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم لوگ کیوں, چاہے باپ کے ساتھ ہی کریے, لڑکی اور بہت کوئی بچی, چھوٹی بچی نہیں ہے, شی از ناٹ اے بیبی, رائٹ, وہ جو ڈانس ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, وائی آر وی ٹرائنگ ٹو گلوریفائی کہ ہم اپنی بچیاں نچائیں. میرا سمپل سی بات یہ ہے, چاہے باپ ہی ناچ رہا ہو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کو بجائے کہ ہم ان کو کہیں کہ بیٹا آپ کی جو کامیابی ہے نا وہ اپنے آپ کو نچانے میں نہیں ہے, آپ کی کامیابی, چلو آپ نے کوئی سائنٹیفک انڈیور کیا ہوتا, آپ نے کوئی اور کام کیا ہوتا, کوئی بڑا کوئی
مطلب خدمت خلق ہوا تھا تو ہم کہتے کہ آپ ہماری عزت ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ اپنی بچیوں کو نچا کے ان کو ٹی وی پہ لا کے, پہلے بھی آپ کو یاد ہے کچھ ایسے شوز ہوتے جہاں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو نچایا گیا تھا, تو ہمارا آبجیکٹیو اور ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ اس ٹائم پہ بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ ہم یہ ہمارے سوشل ڈکلائن اور اسپریچول ڈکلائن کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جب آپ کا معاشرہ جو ہے ان چیزوں کو ایکسیپٹیبل سمجھنا شروع کر دے کہ یہ ایک قابل ستائش چیز ہے, ایسی چیز ہے جس کو انکریج کرنا چاہیے معاشرے کے اندر. ان کو شوز پہ بلائیں, ساری بچیاں جو دیکھ رہی ہیں ان کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا اگر آپ نے کامیاب ہونا نا آپ بھی بیٹا ناچنا شروع کرو. ویسٹرن ورلڈ کی ایلیٹ لڑکیاں جو کہ شاید امریکن ڈریم بھی لیو کر چکی ہوں, ان کو اسلام کا پتہ چلتا ہے, وہ اسلام قبول کرتی ہیں, اپنے آپ کو کور کرتی ہیں, اسلام کی ٹرو ویلیوز کو پہچانتی ہیں. اسلام نے ایک وومن کی باڈی کو کیا اسٹیٹس دیا ہے, ماڈسٹی اور اس کی ماڈسٹی کی حدوں کو پہنچ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو کور کرتی ہیں. اور یہاں ہم بورن مسلمز جو ہیں, ہم اپنے کپڑے اتارنے پر جو ہے نا وہ تلے ہوئے ہیں. دس از واٹ آئی کمنگ ٹو مائی مائنڈ. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جو چیز مجھے بہت ڈراتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور حضرت فاطمہ آ جائیں اور حضرت عائشہ آ جائیں, حضرت خدیجہ آ جائیں اور وہ ہمارے یہ پروگرامز دیکھیں, ندا یاسر کے شو پہ وہ آئیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, وہ تو مجھے بتائیں وہ خوش ہوں گے یا اداس ہوں گے؟ ان کو غصہ آئے گا یہ سب کچھ دیکھ کے یا خوشی ہوگی؟ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, نبی کی پیروی کرو. کیا یہ نبی کا طریقہ ہے یہ جو ہم دکھا رہے ہیں؟ یعنی وہ جو حضرت فاطمہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں جن کو اپنی حیا کی اتنی فکر تھی, حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں, یعنی امہات المومنین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, یہ وہ عورتیں ہیں جن کو اپنی حیا کا اتنا تھا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں, مسلمانوں کی بچیاں, وہ بچیاں جن کے نام بھی ایسے ہوں گے کہ کسی کا عائشہ ہوگا, کسی کا فاطمہ ہوگا, کسی کا زینب ہوگا, ان لڑکیوں کو ہم ٹی وی پہ لائیں, ان کو ہم ٹک ٹاکر بنائیں, ان کو ہم کہیں کہ جی آپ انسٹاگرام ماڈل بنیں, آپ اپنے آپ کو ڈسپلے کریں, اس طرح سے کریں, اینڈ پیپل تھنک اٹس اوکے. مطلب مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اس میں حرجی کیا ہے, اس میں حرجی کیا ہے, ڈانس ہی تو کیا ہے. تو چلو یار ڈانس آپ نے کیا, آپ نے پورے مجمع کے سامنے کیا نا, وہ چلو ابا جان آپ کے ساتھ ہیں یا کوئی اور, اب چلیں آپ کا محرم اگر آپ کے ساتھ گھر میں, چلو وہ بات ٹھیک ہے, اس کو پھر شاید ہم ایکسیپٹیبلٹی میں لے جائیں, بٹ دس از آؤٹ اینڈ براڈ. ان لوگوں کو نا موریلٹی کا وہ سمجھانے کے لیے پتہ کیا کرنا چاہیے, ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے ڈانس کپڑوں میں کیوں کیا, تھوڑے کپڑے کیوں اتارے, پورے کپڑے کیوں نہیں اتارے مثال کے طور پہ. پھر نا ان کا وہ چیز جاگے گی ایک دم سے کہ نہیں وہ تو غلط ہوتا ہے, پورے کپڑے اتارنا تو غلط ہوتا ہے. اچھا یہ غلط کا معیار آپ کہاں سے لائے ہیں؟ لیٹس گیٹ بیک ٹو دا اوریجن. یہ غلط کا معیار جو آپ نے اسٹاپ لگایا نا کہ ڈیسنٹ کپڑے پہن کے جو اپیرنٹلی کورڈ ہوں, جو آپ کو ڈیسنٹ لگ رہے ہیں, بال کھلے ہوئے ہیں, ٹائٹ لباس ہے اور آپ کے اسٹیپس کیا کیا ہیں, صحیح, یہاں تک آپ نے اسٹاپ لگایا ہے. آپ کا دین یہاں اسٹاپ نہیں لگا رہا, اسٹاپ اس سے بہت پہلے اسٹاپ لگا رہا ہے. ایک اور بڑی غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہوتی ہے, جب آپ نے باپ اور بیٹی کے ڈانس والی ویڈیو کی بات کی نا, عام طور پہ یہ شادی بیاہ پہ ہو رہا ہوتا ہے, اور عام طور پہ جب وہ اینڈ ہونے والی ہوتی ہے نا سیریمونی, جب مین گیسٹ باہر کے ادھر ادھر کے چلے جاتے ہیں, بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے پاکستان کے مسلمانوں میں اور اوروں میں بھی, بھائی وہ تو فیملی ہے, فیملی میں صرف کیا ہم نے, اس نے فیملی میں کیا, فیملی کی میں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم قرآن نہیں پڑھتے اور اتنے بھولے بس رہے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی لمٹس لگائی ہیں بڑی کلیئر, ایک ایک رشتے کا نام لے کے. سورۃ النور آیت نمبر 31 کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بزی ہے اور اتنا کنگ آف دا کنگز ہے اور خالق ہے, اتنی وہ اس کو کیا ضرورت پڑی ایک ایک رشتے کا نام لینے کی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا کہ جو آپ کی ہسبینڈ کی دوسری وائف سے جو بیٹے ہیں وہ بھی آپ کے محرم ہیں, یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتایا. کیا ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ نے وہاں لمٹس لگائی ہیں. وہ جو فیملی ہے, فیملی میں لمٹس ہیں. دو بندے جو آپس, دو بندے یعنی مرد اور عورت جو آپس میں شادی کرنے کے قابل ہیں, اللہ نے ان کو نامحرم قرار دیا ہے. جو شادی کر سکتے ہیں نامحرم ہے. آپ پوری فیملی کے سامنے ڈانس کی بات کر رہے ہیں. میں نے سوال پڑھا, سوال یہ تھا, شیخ البانی اس کو کر رہے تھے, بتا رہے تھے, شاید پتہ نہیں کون سی ویب سائٹ تھی, کہ کیا خاتون جو ہے اپنے خاوند کے سامنے ڈانس کر سکتی ہے یا نہیں. مطلب یہ سوال تھا اور ایک جواب ہے. I'm not going into the detail, لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ حد ہے شرم و حیا جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, کیونکہ ڈانس ان اٹ سیلف ایک نا کنٹروورشل چیز ہے. اور
ویسے تو ہسبینڈ اور وائف کا تو آپس میں معاملہ بالکل ہے, لیکن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک لیول یہ ہے شرم و حیا کا کہ یہاں تک لوگ کنسرن ہو جاتے ہیں, اور دوسرا وہاں پہ ہے کہ آپ حدیں کراس کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی لمٹس ہیں وہ بھی کراس کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ بھی ایک بڑی کنفیوژن ہمارے یہاں پہ پھیلی ہے. فیملی میں کیا ہوتا ہے, we need new role models. That's what I'm going to say. ہمیں نئے رول ماڈلس کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. We have to bring up those people جو واقعی میں سوسائٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جو واقعی میں ہم کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جب دکھائیں تو ہم کہیں یار بیٹا اس طرح کا بننا ہے آپ نے, چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے بھی ہو, لیکن کوئی سکسیس تو ہو نا. یہ نہیں کہ ہر بندہ جو ناچنے گانے والا ہے اس کو ہم کہیں کہ ہاں یہ سیلیبریٹی ہونے کا اصل معیار یہ ہے کہ آپ مشہور ہو جاؤ کسی طریقے سے بھی ہو جاؤ. جس طرح ہم پہلے بھی شوز میں بات کر چکے ہیں, کسی نے جی مارگلا کے جنگل کو آگ لگا دی ویڈیو کے لیے, تو یہ طریقہ کار آل اباؤٹ فالوورز اینڈ سبسکرائبرز دیز ڈیز. مطلب مجھے جتنا دکھ ہوتا ہے نا اس بات پہ کہ بندے کا جو معیار رہ گیا نا کوالٹی کا یا اس کے اسٹیٹس کا, وہ صرف یہ رہ گیا کہ بھائی تم کتنے فیمس ہو. یو نو اٹس ویری سیڈ. اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بڑی کلوزلی جڑی ہوئی ہے, وہ دکھاوا ہے, شو آف. ہماری نا بہت ساری چیزیں نا ہمیں شو آف ڈرائیوز اس مینلی, کہ جی لوگ میں کیسا لگوں گا, میں کیسی لگوں گی, میری واہ واہ ہو جائے گی, میرے اتنے لائکس آ جائیں گے. اینڈ اللہ از ایگزیکٹلی یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ہمیں اگر کوئی شو آف کرنی چاہیے نا, اگر میں اس کو ایک اور طریقے سے ریفریز کروں تو وہ صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے. اللہ کے لیے شو آف نہیں ہوگی, پھر وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہوگا. ہمیں صرف اللہ کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کو یہ چیز, اللہ کے سامنے یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں اور پسند ہے یا نہیں. ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. جس کو اللہ کی فکر ہونے لگ جاتی ہے نا, جس کی فکر اللہ کا, جس کا کنسرن اللہ بن جاتا ہے, اس کے باقی سارے کنسرنس جو ہے نا وہ بالکل ویلیو نہیں. آپ اپنے اس تقویٰ کو بھی شو آف نہیں کر سکتے. اٹس ون آف دا ورسٹ سنس کہ اگر آپ بہت دینی ہو گئے ہو اور آپ سمجھتے ہو آپ بہت دینی ہو اور آپ اس دینیت کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہو بار بار, میں عمرہ کرتا ہوں جی, میں صدقہ دیتا ہوں اتنا, میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اتنی بڑی جی, دیکھیں میں تو بڑا مذہبی ہوں, میں تو اللہ کا one of the worst people on the day of Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala would burn the skins of these people to ignite the Jahannam, you know. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. گائز آج کے آخری سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں, which is question of the week. Okay, so آج کا جو question of the week ہے وہ مکارٹسن کی طرف سے آ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ضیاء بھائی, I hope you all are doing great. Alhamdulillah, came across your podcast this past week and I have to say that it has been fantastic experience listening your and rest of team's views on different topics. I do have a question on how to deal with na-mahram girls professionally. Alhamdulillah, I would be an engineer by next year and would be joining an MNC inshallah, but I'm struggling to crack the code on how to deal with girls. Major reason will be my absolute nil experience having any interaction with them. Alhamdulillah, Allah give Jannatul Firdaus to my parents. I have been raised in an Islamic only boys school, and after that I had chose mechanical engineering for my diploma, and you know the ratio of boys and girls in mechanical engineering. وہ ہنس رہے ہیں آگے سے, ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں but in my degree for the last 3 years I have come across many girls in my classroom. I have tried my best to keep a respectable distance with them. I don't get cozy with them at all, but at that little moment whenever we meet, their first reaction would be to have a handshake, and in that split second I get really confused on what to do. They have raised their hand and we are in public. If I rudely turn down the handshake, then it would make them feel insulted, and if I make a handshake I would feel guilty. How to make this thing work out? Love and appreciation from India and 7 times cool emoji انہوں نے بنا کے بھیجا ہے. جو لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں نا, کم از کم میں سوچتا ہوں کہ آپ کے پاس چوائس ہے, آپ لڑکی کا دل توڑنا چاہتے ہو یا اللہ کا دل توڑنا چاہتے ہو. ٹیک یور پک. مطلب اللہ کا دل ان سینس, یا ان دیٹ سینس کہ آپ اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو یا انسان کو ناراض کرنا چاہتے ہو. جہاں پہ اللہ کو فالو کرنے کی بات ہے, پھر آپ وہاں پہ انسان کو خوش کرنے کی بات نہیں ہو سکتی ہے. آئی نو وہاں پہ حکمت کے کچھ طریقے ہو سکتے ہیں جو ایم شور آپ کچھ بتائیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں. ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ السلام علیکم, انہوں نے کہ السلام علیکم, تو آپ کہ وعلیکم السلام, یا یہ کورونا میں جو کرتے تھے. نہیں یہ تو پھر کوئی ہاتھ نہیں ملا گیا, لیکن یہ اور کہتے ہیں جی السلام علیکم. کورونا میں جو کرتے تھے ایکچولی یہ انڈیا سے ہے نا, چونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ نان مسلمس بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی ہے نا علی بھائی, وہ تو بالکل فائن رول بتا دیا آپ نے. اصل میں کئی جگہوں پہ واقعی سچویشن مشکل ہوتی ہے, کیونکہ ہم بھی ویسٹ میں رہ کے آئے ہیں اور یہ سچویشن ملا لینا چاہیے نا, آ جاتی ہے. میں یہ نہیں کہنے لگا کہ یہ سچویشن آ جاتی ہے. وہاں پہ آپ گاندھی کے فالوور بن جائے تھوڑی دیر کے لیے. اور جو ہے نا اس میں کرنا یہ ہوتا ہے, کریں یہ کہ یہ چیز بالکل صحیح آپ نے کہی ہے کہ آپ نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. واللہ اگر آپ
ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ سچویشن یا امبیرسنگ سچویشن بھی آ جائے نا آپ کے اوپر, اللہ کی بات مانتے ہوئے, اللہ از دا پروٹیکٹر آف دا آنر اینڈ عزت اور ذلت, اللہ ول میک سم تھنگ, ان شاء اللہ یو ول, آپ کا وہ نہیں خراب ہوگا. لیکن پھر بھی اگلے بندے کی جو آپ نے بات کی کہ وہ امبیرسڈ فیل کرے گا سب کے سامنے, یو شوڈ ٹرائی ٹو لرن سم سرٹن ویز, سرٹن پریکٹس اٹ. ایک تو کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دم فوراً سے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور اسمائل کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اس چیز کو وہ کریں, ایکسپلین کر دیں وہاں پہ چھوٹے سے سینٹینس میں کہ بینگ اے پریکٹسنگ مسلم, اٹس ناٹ آؤٹ آف اینی ڈسرسپیکٹ, نو ڈسرسپیکٹ از مینٹ. اسمائل, اچھے طریقے سے بات ایکسپلین کر دیں. موسٹ آف دا ٹائم اٹ ورکس اینڈ آئی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ. مجھے وہ داؤد سیوج کا ویڈیو یاد آ گیا کہ اس نے بنائی تھی ویڈیو کہ جب آپ کے پاس کوئی نان مسلم خاتون آئے اور ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آئے کرتے, تو آپ وہ بندہ نا ہاتھ ملا لیتا ہے, اچھا, اور دیکھتے ہیں وہ نکلی ہاتھ ہوتا ہے, اصل ہاتھ اندر ہوتا ہے, اور پیچھے وہ چل رہا تھا کنفرم جنتی. بابل یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ سب کے سامنے کسی نے یوں کر دیا آپ کے, تو وہاں پہ بھی دین یو ہیو ٹو بلڈ سم کریج ٹو ڈو دیٹ ود اے اسمائلنگ فیس, بیئر اے اسمائل, practice it or do that and wind up that situation and with less than a minute and inshallah move away. آپ نے بہت سارے ماشاءاللہ اسپورٹس مین کو ہمارے دیکھا ہوگا, کبھی کبھار ہوتا ہے کئی جگہوں پہ awkward ہو جاتی ہے سچویشن, awkward ہو جاتی ہے کیونکہ کیمرہ میں آ رہی ہے سب. You should deal it with حکمہ actually. So think about it, make دعا from اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی ہیلپ کیا کریں. ہو جاتا ہے, ہم کرتے رہے, ہم اوائڈ کرتے رہے. ایک ریسنٹ کیس میں نا امریکن پریزیڈنٹ اسرائیل گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ایک جوئش سنگر تھی, امریکن پریزیڈنٹ نے ہاتھ آگے کیا اور اس نے ایسے کر کے پیچھے ہٹ گئی. جوئش سنگر, اس نے کیونکہ اس نے کہا اس کو کہ وہ ایک پریکٹسنگ جو ہے نا, تو اس نے نہیں ہاتھ ملایا, امریکن پریزیڈنٹ سے ہاتھ نہیں ملایا. تو دیکھیں جو اپنے پرنسپلس پہ ہوتے ہیں نا, اور وہ بھی ہاتھ تھوڑی دیر اس کا رہا آگے کہ بھائی مطلب میں پریزیڈنٹ, آپ دیکھنے میں تو انگریزی لگ رہی ہیں, تو کیوں نہیں ملا رہے ہیں. تو وہ بس اس طرح کر کے نا کھڑی, اس نے نہیں ملایا ہاتھ, کیونکہ وہ ایک پریکٹسنگ جو ہے, انہوں نے کہا میں نہیں اس طرح, ہمارے دین کا ایسا نہیں. تو جن کے بھی دین کا ایسا ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں وہی بات ہے, اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, ایون اف دیٹ پٹس آف سمبڈی. تو وہ جس طرح عمر بھائی نے بھی کہا کہ دیر آر ویز اینڈ میکینزمس ٹو ڈیل ود اٹ ان دا بیسٹ پاسبل وے, بٹ ایون اف اٹ کمس ٹو دیٹ, تو آپ اپنے آپ کو کم از کم اسی پہ رکھیں کہ بھائی سوری. ایون آپ یہ جو ہارٹ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں نا اور تھوڑا سا اسمائل کے ساتھ یوں آپ جیسے کر دیتے ہیں, اٹ شوز رسپیکٹ. ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ بالکل ایک عجیب سے طریقے سے رشتہ کر کے کرا دیں, وہ تو آکورڈ ہوگی, وہ تو آپ خام خواہ اگلے کو ذلیل کر رہے ہیں. اس طرح نہ کریں, اچھے طریقے سے اس کو کسی طرح سے سرکموینٹ کریں اس سچویشن کو. صحیح گائز, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آج کا ٹاپک جو تھا وہ ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات ہوگی, بہت سارے نیوز آئٹمس تھے ان کو بھی کور کر لیے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو, ہماری فیملیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمیں ہر قسم کی فتنوں سے بچا کے رکھے. اور میں پیرنٹس کو خاص طور پہ یہ ایڈوائز کروں گا کہ اب یہ وقت آ گیا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے تربیہ کے معاملے میں ذرا سیریس ہو جائیں. خود ایک تو چیزوں کا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد چیزوں پہ نظر رکھیں, کون سی آئیڈیالوجیز, کون سی افکار, کون سے خیالات آپ کے بچوں تک پہنچ رہے ہیں, ان کے بارے میں یو نیڈ ٹو ہیو اے کانورسیشن. ہم لوگ آپ کے ساتھ کانورسیشن کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اویئرنیس آئے, تاکہ آپ جس طرح بھی چاہیں ان باتوں کو اپنے بچوں تک شیئر کریں. اینڈ دیر از اے وے ٹو ڈو اٹ, اینڈ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ مینی ٹائمس کہ کس طرح سے آپ چھوٹی عمر کے بچوں سے لے کے بڑی عمر کے جو بچے ہیں ان تک ان باتوں کو مختلف انداز میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ان کو یہ بتانا کہ بیٹا فیملی کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. یعنی چھوٹی عمر میں آپ صرف یہ بتاتے ہو کہ ایک ماما ہوتی ہے, ایک پاپا ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں. دس از ایز فار ایز یو نیڈ ٹو گو. ایز کڈز آر گروئنگ اولڈر دین آپ بتاتے ہو کہ جی میرج کیا ہوتی ہے, میرج کا کیا فنکشن ہے, میرج ہم کیوں کرتے ہیں, کیوں ضروری ہوتی ہے, اس کے کیا بینیفٹس اینڈ سو آن. اینڈ پھر جس طرح بچے گرو کرتے ہیں دین اس میں مزید باتیں بھی بتائی جا سکتی ہیں کہ اس میرج کی جو پریکٹس ہے اس کے اپوزٹ بھی کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, جس میں یہ ہوموسیکشوالٹی ہے. جب آپ ایون قرآن مجید پڑھتے ہیں, قوم لوط کا ذکر آتا ہے, تو ظاہری بات ہے آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اینڈ لائک وائز پھر آگے جا کے ان کو مزید یہ باتیں بھی بتائی جا سکتی ہیں کہ دیر آر پیپل آؤٹ دیر جو کہ سیکشول پیڈیٹرز ہوتے ہیں, جو پیڈوفیلیا کی طرف جاتے ہیں. ایون جب ہمارے یہاں پہ بھی کوئی ایسے واقعات ہوئے تھے, زینب والا کیس وغیرہ, تو کہا گیا کہ جی بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بھی چھوٹی عمر سے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا ڈونٹ لیٹ اینی ون ٹیک ایڈوانٹیج آف یو, بیکاز دیز آر دا ٹائپ آف کرمنل مائنڈ سیٹ ہے یہ, کہ جہاں پہ بچوں کو باقاعدہ گروم کرنا اور اس طرح کی چیزوں کی طرف لے کے جانا. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. تھینک یو ونس اگین, جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر. انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی گائز نیکسٹ ٹائم, نیکسٹ ویک انشاءاللہ, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. سی یو دین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.